شیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وواتد بالصخور میدان عرضه اول الدین معرفته وکمال معرفته التصدیق به وکمال التصدیق به توحیده وکمال التوحید الاخلاص له وکمال الاخلاص له نفی الصفات عنه لشہادت کل صفت انها غیر الموصوف وشہادت کل موصوف انه غیر الصفات فمن وصف اللہ سبحانہ فقد قرنہ ومن قرنہ فقد صنعہ ومن صنعہ فقد جزاہ ومن جزاہ فقد جہلہ ومن جہلہ فقد اشار الیہ ومن اشار الیہ فقد حدہ ومن حدہ فقد عدہ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بشیرن المسدد نذیرن المؤید المصطفى الامجد محمود الاحمد بالقاسم المحمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین خاندان زہرا پہ بلند آواز سے صلوات مزاج معلّہ کی نفاستوں پہ ناگوار نہ گزرے تو تکلیف کریں صلوات بلند آواز سے پڑھیں سارے ہم میں سے ہر انسان کسی نہ کسی رنگ میں کسی نہ کسی آہنگ میں کسی نہ کسی طور پر کسی نہ کسی موڑ پر ہر انسان کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں مقروض ہے آل محمد کے احسانات جس جس انسان کی لوح ضمیر پر آل محمد کے احسانات کا کوئی نقش محفوظ ہو وہ صلوات قرض سمجھ کے نہیں فرض سمجھ کے بلند آواز سمجھ کے بلند بڑی نوازش آل محمد آپ کو سلامت رکھے میں سب سے پہلے کردگار وفا اور سلطنت وفا کے مطلق العنان سلطان سرکار عباس علمدار کے جشن ولادت پر آپ حضرات کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ عباس کا خالق جس نے ازل سے ابد تک کی وفا کی تقسیم کر کے لفظ عرض کرتے ہوئے میں ذہنوں کا اندازہ لگاتا جا رہا ہوں ازل سے ابد تک کی ساری وفا کی تقسیم کر کے اسے پرسانیفائی کر کے عباس کا نام دیا
جس سے وفا نے وفا کا مفہوم سیکھا، جس کی دہلیز پہ وفا کشکول تہذیب لے کے کھڑی رہی، اس کے صدقے میں اس جشن کے شرکاء مومنین و مومنات خالق آپ کے دینی اور دنیاوی مقاصد پورے فرمائے، کیونکہ نام عباس باب الحوائج ہے، اور چونکہ عباس لاڈلا ہے 14 کا، محسن ہے کربلا والوں کا، اور واجب التعظیم ہے حسین کے بعد علی ابن الحسین سے لے کے میرے آج کے اس جشن کی صدارت کرنے والے امام تک۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں، چونکہ میرا اپنا یہ حال ہے اور یہ عقیدہ ہے کہ آج جناب عباس کی جو مدحت و منقبت کرنے کی میں جرأت و جسارت کر رہا ہوں، اس میں آپ کو نہیں سناؤں گا، میں اس بی بی کو سناؤں گا جسے عباس حسین سے زیادہ پیار ہے، اور اسی بی بی سے ہی مانگوں گا کہ بی بی آپ سلطنت عصمت کی لامحدود اختیارات کی مالک ملیکہ اور ملکہ ہیں، چھوٹی چھوٹی بادشاہتوں کی جو ملکہ ہوتی ہے اس کے ہاں بھی کوئی بچہ اگر پیدا ہو، اس کی مبارکباد بھی دینے جاؤ تو وہ اپنے معیار کے مطابق سوالیوں کو عطا کرتی ہیں۔ تو ہماری کیا خواہشات ہیں؟ یہی کہ ہمیں شفا عطا کرو، ہم بیمار ہیں ہمیں شفا دے، بے روزگار ہیں ہمیں روزگار عطا کرے، ہم مقروض ہیں ہمارا قرض ادا کرے، ہماری اولاد کو صاحب عزت اور صاحب دین بنائے، ہماری تجارت میں وسعت عطا کرے، ہمارے منصب میں بلندی اور مناصب میں ترقی عطا کرے۔ یہ چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں جو آپ کے غلام بھی پوری کر دیتے ہیں۔ عباس کی ولادت کی مبارکباد ہم دیتے ہیں، اور آپ سے گزارش یہ ہے اے ملکہ عصمت، آپ اپنے معیار کے مطابق ہمیں اس کا اجر دیں۔ یہ خواہش، اور جتنا خوش ہو کہ آپ یہ ذکر سنیں گے، کیونکہ ایک کتاب آئی ہے انہی دنوں میں، ملاقات با امام زمان، آغا حسن ابتہی نے مرتب کی ہے، ولی الاصل ٹرسٹ لاہور نے اس کا اردو ترجمہ شائع کیا ہے، 2 جلدیں آ چکی ہیں، آغا کے پاس ہوں گی غالباً۔ اس میں ایک واقعہ ہے کہ ایک مجتہد ایران کے حج پہ جانے لگے، انہوں نے رات کو 2 رکعت نماز ہدیہ سرکار بقیت اللہ پڑھی، اور یہ کہا کہ سرکار مجھے ہدایت کرے، میں حج کیسے کروں؟ تو رات کو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، سرکار نے کہا باقی تو جتنے مناسک ہیں وہ اسی انداز میں جیسے درج ہیں تم ادا کرو، لیکن چونکہ مجھ سے رجوع کیا ہے، امام زمانہ سرکار نے کہا، اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب عرفات میں جاؤ، یوم عرفات، وہاں ایک مجلس منعقد کرنا، اور اس مجلس میں ذکر عباس کرنا۔ اس سے پوچھا سرکار اس کی کیا وجہ؟ کہا ساتھ ہی یہ بھی کہنا ہے کہ جتنے مومنین اور مومنات حج پہ گئے ہوئے ہیں اور یوم عرفات
عرفہ میں موجود ہے. کوئی لاغر ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، مقروض ہے، وہ اس مجلس میں ضرور آئے. اس لیے کہ جہاں تذکرہ عباس ہو، امام زمانہ فرماتے ہیں وہاں میری یہ ڈیوٹی ہے، فرض ہے، میں اس مجلس میں ضرور جاتا ہوں. اور وہاں جا کے جو مومن خوش ہو کے ذکر عباس سنتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبولیت کی سند دے کے اس پہ دستخط کر کے پھر واپس آتا. یہ ایک واقعہ ہے جو میں نے سنا دیا ہے. یہ ملاقات با امام زمان میں میں نے پڑھا. صلوات بلند آواز سے پڑھیں آپ حضرات. بڑی نوازش، کافی دیر سے آپ لوگ اس محفل میں شریک ہیں. میرے احباب بھی تشریف فرما ہے، میرے دوست بھی، جملہ سادات مومنین. اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے بھی کہا ہے کہ مجھے 10:30 پہنچنا تھا، میں 11:15 کیوں پہنچا. آج کی یہ محفل پر نور محفل ہے، اس میں ذکر عباس ہم اتنا کریں کہ جب عباس کی مودت ہمارے شہرت میں لہو کی جگہ گردش کرے تو اس وقت کچھ مانگ لیں تو مل جائے. یہ اگر آپ خاموش تباہ ہو کے سنتے رہیں گے، چپ کر کے سنتے رہیں گے، تو میں 2-4 منٹ نوکری دے کے سلوٹ کر کے اتر جاؤں گا. اور ہمیں کیا کرنا ہے، کل کہیں اور پڑھ لیں گے. بسم اللہ. اتنی بلند صلوات پڑھیں جتنا عباس حق رکھتا ہے. بڑی نوازش. پہلا مصرع پڑھ کے میں ذہنوں کی بیداری کا تھوڑا سا اندازہ لگاتا ہوں کہ شجاعت کا صدف، شجاعت کا صدف مینارہ الماس کہتے ہیں. بس اسی طرح جاگتے ہو تھوڑا تھوڑا، کیونکہ میں اسی انداز میں پڑھوں گا جیسے بڑے شہروں میں پڑھتا ہوں. بہت ہی معیاری نام ہے عباس کا، چھوٹا لفظ استعمال کرنا مجھے آتا نہیں، اس لیے میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. ہاں قبلہ، تھوڑا تھوڑا میری حوصلہ افزائی آپ لوگ کرتے رہیں گے. شجاعت کا صدف مینارہ الماس کہتے ہیں، غریبوں کا سہارا بے کسوں کی آس کہتے ہیں. جاگتے ہیں ذرا ذرا، تھوڑا تھوڑا جاگتے ہیں. شجاعت کا صدف مینارہ الماس کہتے ہیں. باتیں میں وہ کہہ رہا ہوں جو آج سائنٹیفک دور میں بھی آپ کے سامنے ہوں. شجاعت کا صدف مینارہ الماس کہتے ہیں، غریبوں کا سہارا بے کسوں کی آس کہتے ہیں. غریبوں کا سہارا بے کسوں کی آس کہتے ہیں. اور یزیدی سازشیں جس کے علم کی چھاؤں سے لرزیں. شجاعت کا صدف مینارہ الماس کہتے ہیں، غریبوں کا سہارا بے کسوں کی آس کہتے ہیں. یزیدی سازشیں چاہے 1400 سال پہلے ہوں یا 1400 سال بعد ہوں، اس وقت بھی 28 سلطنتیں اکٹھی تھی. اس وقت بھی 28 سلطنتیں اکٹھی تھی. 2,80,000 کا لشکر جو تھا، 10,000 ہر سلطنت نے دیا تھا. وہ بھی میری تحقیق ہے کہ 2,80,000 وہ بھی اتحادی تھے، آج بھی اتحادی ہے. وہ جانتے ہو میرے ساتھ. تو عباس تو کہتے ہی اسے ہے نا قبلہ کہ جو 1400 سال بعد بھی خاک شفا کا کفن اوڑھ کے اپنے آقا کی سلطنت کے گرد اس انداز میں پہرا دے کہ بری بحری اور ہوائی حملوں کو زمین دوز کر کے ایک ایک یزیدی کی پیشانی پہ
ساری نقابیں اتار کے ثبت کر دے کہ تم کل بھی دشمن تھے، آج بھی دشمن تھے، کل بھی شکست کھائی تھی، آج بھی شکست جدیدی پوری توجہ حضور، شجاعت کا صدف مینارہ الماس کہتے ہیں۔ مجھے جناب عباس کی قسم بات صدام کی نہیں، پوری توجہ، بات صدام کی نہیں، بات حسین کی ملکیت کی ہے، بات حسین کی ملکیت کی حیدری، ڈاک دو میرے ساتھ، بات صدام کی نہیں کتنا پوری دو شجاعت کا صدف مینارہ الماس کہتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، ہمیں تحفۃ العوام نہیں لینے جا رہے تھے، ہم نہیں لے جا سکتے، تاکہ شفا ہم نہیں لے جا سکتے، نہیں لے جا سکتے تھے۔ نیکی کی توقع تو نہیں ہے کسی بد سے، نیکی کی توقع تو نہیں ہے کسی بد سے، لیکن کوئی اتنا بھی گزرتا نہیں حد سے، نیکی کی توقع تو نہیں ہے کسی بد سے، لیکن کوئی اتنا بھی گزرتا نہیں حد سے۔ کیا جانیے کس دین کا مقلد ہے سعودی، کعبے کو بچاتا ہے یہودی کی مدد سے۔ کیا جانیے کس دین کا مقلد ہے، کیا جانے جانتے ہیں؟ ہاں جی، نیکی کی توقع، اس کا ویلیو ذرا اونچا کرتے ہیں، ذرا اونچا کرتے ہیں اس کا ویلیو، تھوڑا تھوڑا، بڑی مہربانی۔ نیکی کی توقع تو نہیں ہے کسی بد سے، لیکن کوئی اتنا بھی گزرتا نہیں حد سے۔ کیا جانیے کس دین کا مقلد ہے سعودی، کعبے کو بچاتا ہے۔ جیو اب میں ربائی وہ پڑھ رہا ہوں قبلہ کہ اگلے سال تک یاد رہے، اگر زندگی رہی پھر آیا تو پھر آپ سے سنوں گا۔ ہاں جی، اے منکر مقام علی، تھک کے نہیں، تھکنا نہیں ہے، اس لیے کہ اب میں آ گیا ہوں تو پھر تھکنا نہیں آیا تھا تو نہیں آیا تھا قبلہ، سیدھی سی بات ہے۔ اگر یا علی مدد کہنا ہماری طرح سیکھ لیتا، سیدھی سی بات، تو آج جو نوبت نہ آتی۔ اسے پتہ ہی نہیں کہ علی اور کعبے کے درمیان رشتہ کیا ہے، کیونکہ جب سچی سی بات ہے کہ اسلام پہ احسان کیا میرے علی نے، اسلام پہ احسان کیا میرے علی نے۔ مولانا بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مبلغ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور فاضل قوم بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ایک بات میں آپ کی ذہنوں اور سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں اس وقت کہ اسلام پہ احسان کیا میرے علی نے، ہم رتبہ قرآن کیا میرے علی نے، ہم رتبہ قرآن کیا میرے علی نے۔ قبلہ کعبہ تو زمانے کو سکھاتا رہا تہذیب، لیکن کعبے کو مسلمان کیا میرے علی نے، کعبے کو مسلمان کیا۔ تو کعبہ نے غلط فہمی یہ ہے کہ کعبہ منتظر ہے بش کا، غلط فہمی یہ ہے کہ کعبہ منتظر ہے فرانسیسی فوجوں کا، کعبے کو احتیاج ہے یا محتاج ہے کعبہ مارگریٹ تھیچر کی ناجائز اولاد کا۔ حالانکہ یہ بات نہیں قبلہ،
اے منکر مقام علی، نجد کے سعود. تھوڑا سا جن کی سمجھ میں نہ آئے، اب یہ اٹک ہے اور نئی روشنی کا سکول تو نہیں ہے نا. بڑے لکھے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، انٹیلیجنسیا بیٹھا ہوا ہے، لیکچرز بیٹھے ہوئے ہیں، جینیس بیٹھے ہوئے ہیں، ہر بات سمجھانے کی ضرورت نہیں. اے منکر مقام علی بے خبر سعود، اے منکر مقام علی بے ہنر سعود، اے منکر مقام علی نجد کے سعود، بے فائدہ نماز تیری، بے ثمر سجود. جاگو ذرا جاگو. اے منکر مقام علی، صرف آپ کے شوق کو دیکھ کے وہ روایت سنا رہا ہوں کہ اگلے سال تک یاد رہے. اے منکر مقام علی نجد کے سعود، بے فائدہ نماز تیری، بے ثمر سجود، کعبے پہ کیوں نہ بوجھ بنے اب تیرا وجود. اے منکر مقام علی نجد کے سعود، بے فائدہ نماز تیری، بے ثمر سجود، کعبے پہ کیوں نہ بوجھ بنے اب تیرا وجود. کام آئیں گے نہ کافر و مشرک نام یہود، کام آئیں گے نہ کافر و مشرک نام یہود. چونک کے بیداروں کے کام آئیں گے نہ کافر و مشرک نام یہود. اتنا سا ہے جواب تیرے ہر سوال کا، اتنا سا ہے جواب تیرے ہر سوال کا. اور کعبے کو انتظار ہے نرگس کے لال کا. جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہو جن کی رگوں میں علی کی مودت گونج رہی ہے، نعرہ حیدری. کب تک کرے گا نصرت کافر پہ اعتبار؟ تھکے تو نہیں ہونا کیونکہ میں تھکا ہوں. کب تک کرے گا نصرت کافر پہ اعتبار؟ مشرک نہ بن، یہود و نصارہ سے کرنا پیار. مشرک نہ بن، یہود و نصارہ سے کرنا پیار. آواز دے رہی ہے یہ تاریخ بار بار، آواز دے رہی ہے یہ تاریخ بار بار. کیا کعبہ ہے جس کی جائے ولادت اسے پکار. آواز دے رہی ہے یہ تاریخ بار بار، کعبہ ہے جس کی جائے ولادت. جب یا علی مدد سے فضا جھوم جائے گی، کعبے پہ کوئی آدمی آنے نہ پائے گا. نعرہ حیدری. شجاعت کا صدف، بس جاگے یہ مجھے چاہیے تھا. شجاعت کا صدف مینارہ الماس کہتے ہیں. شجاعت کا صدف مینارہ الماس کہتے ہیں. غریبوں کا سہارا، بے کسوں کی آس کہتے ہیں. غریبوں کا سہارا، بے کسوں کی آس کہتے ہیں. یزیدی سازشیں، اب سمجھ میں آگی نا بات. یزیدی سازشیں جس کے علم کی چھاؤں سے لرزے، اسے ارض و سما والے سخی عباس یہ میرا جی چاہتا ہے میں پھر نہ پڑھوں. یہ ایسا کرے بسم اللہ سارے کہا کرو، اس لیے کہ کچھ دوست انا للہ ہو جاتے ہیں. شجاعت کا صدف مینارہ الماس کہتے ہیں. سید دادا میں شروع تو کر دیا. جناب عباس کا تذکرہ ہے. رات کے 12 بج رہے ہیں، ٹھیک ہے. اگر تجھے دن کے 12 نہ محسوس ہوئے تو میں نے بھیک مانگی کوئی نہیں، لیکن جاگتا میرے ساتھ ساتھ.
میری دن کی چوتھی پانچویں مجلس ہے چوتھے پانچویں شہر میں، میری آواز کی طرف نہ جانا، حسین کا واسطہ میرے ساتھ تعاون کرتے ہو بس، اور بولتے ہو جہاں آپ خاموش ہوئے میں آپ سے پہلے خاموش ہو گیا۔ شجاعت کا صدف مینارہ الماس کہتے ہیں، غریبوں کا سہارا بے کسوں کی آس کہتے ہیں، یزیدی سازشیں جس کے علم کی چھاؤں سے لرزے اسے ارض و سما والے سخی، اسے ارض و سما والے سخی عباس کہتے ہیں۔ قبلہ عباس کی وفا سے جسے بھی اناد ہو، کوئی ہو، چاہے اسلام آباد میں ہو چاہے جھنگ میں ہو، کیوں خاموش کیوں رہتے ہو؟ بات آئے گی تو مجھ پہ آئے گی نا، تم پہ تو نہیں آئے گی۔ بولتے ہو میرے ساتھ ساتھ پتہ چلے، اس لیے کہ سی آئی ڈی کے ان پڑھ لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ محسن نقوی کی بات پہ کون بول رہا ہے کون نہیں بول رہا، آپ سارے بولے تو پھر بعد میں وزن ہوتا ہے۔ عباس کی وفا سے، یہ تو میں پہلے کہہ چکا ہوں، کیونکہ معصوم کا فرمان ہے جہاں عباس کا تذکرہ ہو میں وہاں ضرور آتا ہوں۔ دعائیں قبول کرانی ہے ہم نے آج کی رات، اگر نہیں ہوئی آج کی رات دعائیں قبول تو میں سید ہو کے کہہ رہا ہوں عباس کا ذکر ہی چھوڑ دوں گا، میرا اتنا بڑا اعتقاد ہے۔ اس لیے سنتے آؤ، جاگتے آؤ، بیدار ہوتے آؤ۔ عباس کی وفا سے، سلامت رہے قبلہ، بس بزرگوں کی دعا سے، عباس کی وفا سے جسے بھی اناد ہو اس کو خطاب کوفی و شامی دیا کرو۔ جاگو جاگو جاگو، عباس کی وفا سے جسے بھی اناد ہو، جسے بھی کوئی ہو، آج ہو کل ہو پرسوں ہو 1400 سال پہلے ہو 1400 سال بعد ہو، عباس کی وفا سے جسے بھی اناد ہو اس کو خطاب کوفی و شامی دیا کرو۔ جب بھی مقابلے میں صفے ہو یزید کی عباس کے عالم کو سلامی دیا کرو۔ جب بھی مقابلے میں صفے ہو یزید کی، چونکہ جاگ گئے ہو اس لیے ایک منزل میں الفاظ اور خیال کے اوپر لے جاتا ہوں تاکہ کوئی ایسی بات نہ ہو کہ آپ کہیں وہیں کھڑا ہے، میں اسی طرح سے زینہ بزینہ آپ کو لے چلوں گا اور پھر معراج کریں گے۔ تاجدار قلب و جاں، تاجدار قلب و جاں بحر سخا عباس ہے۔ تاجدار قلب و جاں بحر سخا عباس ہے، پاسدار فاتح ارض و سما عباس ہے، پاسدار فاتح ارض و سما عباس ہے۔ کیوں نہ ہو مقبول اس کا نام خاص و عام میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں مقبول ہے عباس کا نام اتنا؟ اس کی وجہ کیا ہے بھائی؟ یہ تینوں مصرے سن کے پھر میں بتلاتا ہوں کہ تاجدار قلب و جاں بحر سخا عباس ہے، پاسدار فاتح ارض و سما عباس ہے۔ کیوں نہ ہو مقبول اس کا نام خاص و عام میں، کیوں نہ ہو مقبول اس کا نام خاص و عام میں؟ کیوں؟ حیدر و حسنین و زہرا کی دعا عباس ہے، حیدر و حسنین و زہرا کی دعا عباس، نعرہ حیدری۔ اچھا، بہت ہی خوبصورت ذہن کے میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو سنانے کے لیے ایک بات کہتا ہوں کہ نبضیں لرز رہی ہے ضمیر حیات کی، تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دیتے ہیں، نبضیں لرز رہی ہے ضمیر حیات کی، لطف آئے گا آپ کو، نبضیں لرز رہی ہے ضمیر حیات کی، قبلہ نبضیں لرز رہی ہے ضمیر حیات کی، سانسیں اکھڑ رہی ہے دل کائنات کی، سانسیں اکھڑ رہی ہے دل کائنات کی، عباس کے غضب کا اثر ہے کہ آج تک ساحل سے دور دور ہے موج فرات کی، عباس کے غضب کا اثر ہے کہ آج تک
یہ نہیں بہت بڑا عباس کے غضب کا اثر ہے کہ آج تک ساحل سے دور دور ہیں موجیں فرات کی، اور دستے جری میں گردش دوراں کی باغ ہے۔ قیمت اسی سے لوں گا جس سے آج سنا رہا ہوں، آپ سے داد اور دعا لینا ہے میں نے۔ دستے جری میں گردش دوراں کی باغ ہے، جسے نیند آئی ہو بے شک چلا جائے، اس لیے کہ مجھے پڑھنا ہے آج صبح کی اذان تک۔ یہاں سونے کی بجائے گھر جا کے سوئیں تو زیادہ بہتر ہے، جو سننا چاہتے ہیں وہ جاگ کے سنیں۔ دستے جری میں گردش دوراں کی باغ ہے، عباس کی وفا تیرے دی کا سہاگ ہے۔ یہ لفظ اگر سنتے جائیں، میں نے پہلے عرض کیا کہ میں ویسے پڑھوں گا جیسے کراچی میں پڑھتا ہوں یا لاہور میں یا ملک سے باہر پڑھتا ہوں، اور اٹک کا جو معیار ہے سامعین کا میرے سامنے ہے، اور اسی انداز سے پڑھوں گا، میں ایک لمحہ بھی نیچے نہیں آؤں گا۔ دستے جری میں گردش دوراں کی باغ ہے، عباس کی وفا تیرے دی کا سہاگ ہے۔ عباس کے کرم کو بہشتے بری سمجھ، عباس کا غضب ہی جہنم کی آگ ہے۔ عباس کا کرم، کئی دفعہ پڑھوں گی میں، کئی دفعہ نوکرات۔ دستے جری میں گردش دوراں کی باغ ہے، سلامت رہو۔ دستے جری میں گردش دوراں کی باغ ہے، سلامت رہے۔ عباس کی وفا تیرے دین کا سہاگ ہے، عباس کی وفا تیرے دین کا سہاگ ہے۔ عباس کے کرم کو بہشتے بری سمجھ، عباس کا غضب ہی جہنم کی۔ اچھا کیوں کہہ رہے ہو رین بسیرا ہے زندگی؟ مجھے تو مر جانا ہے، لیکن آپ کی قوم کو وہ چیزیں میں دے رہا ہوں، اپنی قوم کو، جو میرے بعد آنے والی نسلیں کہیں گی صحیح کہ کوئی دیوانہ ایک آیا تھا۔ کیوں کہہ رہے ہو رین بسیرا ہے زندگی؟ یہ دوسروں کا اعتقاد ہے، یہ میرا اعتقاد نہیں، شیعہ کا اعتقاد نہیں۔ کیوں کہہ رہے ہو رین بسیرا ہے زندگی؟ نہیں، صحرائے کربلا کا سویرا ہے زندگی۔ کیوں کہہ رہے حاجی بخل نہیں چلے گا، آپ کر رہے ہیں نہ یہ نہیں چلے گا۔ میں اور سے کسی سے فری نہیں ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، آپ سے تو میں کھڑے ہو کے بھی داد لوں گا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیوں کہہ رہے ہو رین بسیرا ہے زندگی؟ صحرائے کربلا کا، صحرائے کربلا کا سویرا ہے زندگی، صحرائے کربلا کا سویرا ہے زندگی۔ ڈرتی ہے ان سے موت کہ جن کی نگاہ میں عباس کے عالم کا پھریرا ہے زندگی۔ ڈرتی ہے ان سے موت کہ جن کی نگاہ میں عباس کے عالم کا پھریرا ہے زندگی۔ ڈرتی ہے ان سے موت کہ جن کی نگاہ میں عباس کے عالم کا سینے میں جو عباس کے قدموں کی دھمک ہے، سینے میں جو عباس کے قدموں کی دھمک ہے ہیبت رخ گیتی کی سرے عرش تلک ہے۔ یا عباس مولا یا مجھے تھوڑا سا صلاحیت دے میں سمجھا سکوں۔ سینے میں جو عباس کے قدموں کی دھمک ہے ہیبت رخ گیتی کی سرے عرش تلک ہے۔ یہ کہہ کے گزرتا ہے گرجتا ہوا بادل، کیا بجلی میرے عباس کے لہجے کی کڑک ہے۔ نعرہ حیدری، علی علی، کئی دفعہ سینے میں
آ رہا ہے؟ سینے میں جو عباس کے قدموں کی دھمک ہے بت رخے گیتی کی سرے عرش تلک ہے، یہ کہہ کے گزرتا ہے گرجتا ہوا بادل، بجلی میرے عباس کے لہجے کی کڑک ہے۔ اتنی بلند سلوات پڑے جتنا بلند نعرہ لگاتے ہو۔ شروع کروں گا قبلہ قصیدہ جناب عباس کا، جناب ان کا قصیدہ شروع کروں۔ میری آقازادی میں دعوت دے رہا ہوں، آپ تشریف لائیں، 14 کے 14 تشریف لائیں۔ اٹکی امام بارگاہ میں ذکر العباس ہو رہا ہے، ہم سارے محتاج ہیں، سنیں، شاید کوئی لفظ آپ کے معیار پہ پورا اترے اور اس کے اجر میں ہم سارے اپنی اپنی مرادیں پا جائیں۔ نوبت بجی سجی وہ خیالوں کی انجمن، اب نہ کوئی تھکے نہ کوئی رکے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں جسے نیند آئی ہوئی ہے بے شک چلا جائے، جو بیٹھے ہیں اب کوئی زبان کوئی دل خاموش نہ رہے۔ نوبت بجی سجی وہ خیالوں کی انجمن، نوبت بجی سجی وہ خیالوں کی انجمن، پیدا ہوئی زبین تخیل پہ ایک شکن، نوبت بجی سجی وہ خیالوں کی انجمن، پیدا ہوئی زبین تخیل پہ ایک شکن۔ مطلب پوری توجہ ایک ایک لفظ پہ، جو صاحبان فکر تشریف فرمائے، جو صاحبان دانش تشریف فرمائے، ان کے لیے میں پڑھ رہا ہوں کہ نوبت بجی سجی وہ خیالوں کی انجمن، پیدا ہوئی زبین تخیل پہ ایک شکن، بکھری شفق کی موج میں دھل دھل کے ہر کرن، تھک کے نہیں، بکھری شفق کی موج میں دھل دھل کے ہر کرن، اور پہنا عروج سے وقت نے غیرت کا پیراہن، پہنا عروج سے وقت نے غیرت کا پیراہن، ابھرا ہے ماہتاب جو ام البنین کا، تھکو نہیں، ابھرا ہے ماہتاب جو ام البنین کا، ملتا ہے آسمان سے مقدر زمین۔ بہت بلند نعرہ حیدری، پوری توجہ حضور۔ نوبت بجی سجی وہ خیالوں کی انجمن، پیدا ہوئی زبین تخیل پہ ایک شکن، بکھری شفق کی موج میں دھل دھل کے ہر کرن، پہنا عروج سے وقت، یہ نہیں چلے گا، نا یہ نہیں، پھر دوبارہ نہیں، پہنا عروج سے وقت نے غیرت کا پیراہن، ابھرا ہے ابھرا ہے ماہتاب جو ام البنین کا، ملتا ہے آسمان سے۔ کتنے حرف ہیں عباس میں؟ عین بے الف سین، عین بے الف سین، عین کہاں سے لیا گیا، بے کہاں سے لیا گیا، الف کہاں سے لیا گیا، سین کہاں سے لیا گیا؟ دعائیں ذہن میں رکھو، سنتے آؤ۔ پہلا حرف کون سا ہے قبلہ؟ عین۔ چن لی خیال نے جو ازل میں علی کی عین، نہیں آتا، اب دعائیں بھی مانگنا ہے اور لینا بھی ہم نے۔ پہلا حرف عین ہے قبلہ، چن لی خیال نے جو ازل میں علی کی عین۔ اگلا حرف مولا توجہ، بے بضعت رسول کی عصمت کا زیب و زین، کوئی تو سمجھے گا۔ چن لی خیال نے جو ازل میں علی کی عین، ادھر نہ دیکھے جسے جانے تھا، چن لی خیال، اب اس کی تار اسے نہ توڑے، چن لی خیال نے جو ازل میں علی کی عین، بے بضعت رسول کی عصمت کا زیب و زین۔ اگلا حرف الحمد کے الف کا سراپا دلوں کا چین، الحمد کے الف کا سراپا دلوں کا چین۔ اگلا حرف والناس کی یسین یہ نط کے دل حسین، پھر پڑھتا ہوں حیدری، پوری توجہ
قبلہ دعائیں قبول کرانی ہے. چن لی خیال نے جو ازل میں علی کی عین، بے بذات رسول کی عصمت کا زیب و زین، الحمد کے الف کا سراپا دلوں کا چین، والناس کی یہ سین یہ نطق کے دل حسین، والناس کی یہ سین یہ نطق کے دل، توجہ میری جانب، والناس کی یہ سین یہ نطق کے دل حسین، ہر حرف کائنات کا عکاس بن گیا، ہر حرف کائنات کا عکاس بن گیا. دیکھا جو غور کر کے تو ابا دعائیں تو قبول کرانی ہے تو پھر اسی انداز میں ہوگا نا. چن لی خیال نے جو ازل میں علی کی ہے، بے بضعت رسول کی عصمت کا زیب و زین، الحمد کے الف کا سراپا دلوں کا چین، والناس کی یہ سین یہ نطق کے دل حسین، ہر حرف کائنات کا عکاس بن گیا. دیکھا جو غور کر کے تو عباس بن گیا. اب توجہ چاہتا ہوں حضور، اللہ رے بچپنے میں یہ عباس کی پھبن، مولا عباس تیرے مومن تھکتے جاتے ہیں. یہ میری جاگتی ہوئی قوم ہے اور جاگتی ہوئی قوم کبھی نہیں سوتی ہوتی، ورنہ نعتیں روز سنتے ہو تم، اور 25-30 سال سے میں بھی سن رہا ہوں ایک نعت، نہ ریڈیو والوں کی توجہ ہوئی، نہ ٹی وی والوں کی، نہ پروفیسروں کی، نہ مسلمان کے سارے فرقوں کی. ہمیشہ آپ کو بھی یاد ہوگی وہ نعت اکثر آتی ہے ٹی وی پہ اور ریڈیو پہ کہ خدا نے محمد کو معراج کی شب فلک پہ بلایا سویرے سے. 30 سال سے آ رہی انہیں کچھ خیال نہیں کہ ٹائم کیا ہے، وقت کیا ہے. خدا نے محمد کو معراج کی شب فلک پہ بلایا اور وہ جھومے جا رہے ہیں، نہ وقت کا پتہ، نہ دن کا پتہ، نہ مقام کا پتہ. یہ نہیں، یہ ہے میری قوم. اس میں ایک ایک لفظ کی قیمت بھی ہوتی ہے، قامت بھی ہوتی ہے. اللہ رے بچپنے میں کبھی ہم سے بھی سنو نا کہ ہم کیسی تعریف کرتے ہیں. کیوں کرنا ہر ایک دل میں اتر جائے محمد، ممکن ہی نہیں لب پہ ٹھہر جائے محمد. اس وقت محمد کی شعاؤں کا اثر دیکھ جب 14 ستاروں میں بکھر جائے محمد. اس وقت محمد کی شعاؤں کا اثر دیکھ جب 14 ستاروں میں بکھر جائے محمد. اللہ رے بچپنے میں یہ عباس کی پھبن، اللہ رے بچپنے میں انگڑائیوں میں گم ہے قیامت کا بانگ پن. اللہ رے بچپنے میں یہ عباس کی پھبن انگڑائیوں میں گم ہے قیامت کا بانگ پن. تیور ہے شوق تو چہرہ چمن، تیور ہے شوق تو چہرہ چمن، آنکھیں شفق ہیں تو زلفیں شکن، آنکھیں شفق ہے، پوری توجہ، تو زلفیں شکن. عباس کبریا کا عجب انتخاب تھا. عباس کبریا کا عجب انتخاب تھا، اور طفلی میں بھی علی کا مکمل شباب. بہت بلند نعرہ حیدری.
عباس کبریا کا جب انتخاب تھا، طفلی میں بھی علی کا مکمل شباب تھا، عباس کردگار وفا تاجدار حرب، عباس کردگار وفا تاجدار حرب، لرزہ ہے جس کے نام سے اطراف شرق و غرب۔ جو شاعری جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ قافیہ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ عباس کردگار وفا تاجدار حرب، لرزہ ہے جس کے نام سے اطراف شرق و غرب، ضرب المثل بنی ہے زمانے میں جس کی ضرب، ضرب المثل بنی ہے زمانے میں جس کی ضرب، جس کو ملول کر نہ سکے حادثات کرب، 100 بار دست ظلم سے انسان کا خون ہوا۔ اب توجہ چاہتا ہوں، تشریح نہیں کرتا چونکہ میرے بہت سے فوجی بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سمجھے گے اس بات کو۔ 100 بار دست ظلم سے انسان کا خون ہوا، عباس کا علم نہ مگر سر نگوں ہوا۔ 100 بار دست ظلم سے انسان کا خون ہوا، حیدری علی 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 جیو۔ 100 بار دست ظلم سے انسان کا خون ہوا، عباس کا علم نہ کبھی، عباس کا انہیں قبلہ حیدر کے بعد ملک کے شجاعت کا تاجور، حیدر کے بعد ملک کے شجاعت کا تاجور، وہ بادشاہ صبر و تحمل کا ہم سفر۔ اب کوئی سمجھے، میں تاریخ کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں۔ حیدر کے بعد ملک کے شجاعت کا تاجور، جو تھک گئے ہیں سلوات پڑھیں۔ یہ حال ہے۔ اب جو نہیں تھکے وہ نعرہ حیدری لگائیں۔ سلامت ہے۔ حیدر کے بعد ملک کے شجاعت کا تاجور، قبلہ جشن ہے اور جشن میں وہ پڑھ کے جاؤں گا، اگر عباس نے مہربانی فرمائی تو انشاءاللہ یاد رہے گا، دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ حیدر کے بعد ملک کے شجاعت کا تاجور، وہ بادشاہ صبر و تحمل کا ہم سفر، جس نے کیا ہے لٹ کے دل آدمی میں گھر، جس نے کیا ہے لٹ کے دل آدمی میں گھر، جس نے کیا ہے لٹ کے دل آدمی میں گھر، جس کے لہو میں دھل کے نکھرتی رہی سحر، جس کے لہو میں دھل کے نکھرتی رہی۔ اب ایک فکرہ کہہ رہا ہوں، ایک مصرع کہہ رہا ہوں، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے اور میں لطف اٹھاؤں اس کا۔ وہ جس کی پیاس چشمہ آب حیات ہے، کوئی تو سمجھے گا نا، وہ جس کی پیاس چشمہ آب حیات ہے، وہ جس کا نام آج بھی وجہ نجات ہے۔ نعرہ حیدری۔ بڑی نوازش، چونکہ جاگ گئے ہو، پہلے دوسرے آسمان پہ ہم پہنچ گئے اور جانا ہے معراج پہ، اسی طرح سے چلتے آؤ۔ جس کی ہر ایک ادا پہ نچھاور تھے معجزات، ایسے نہیں قبلہ، یہاں سے لے کے آخری آدمی تک اور یہاں تک ایک بات میں کہہ رہا ہوں حضور، جو میں ممبر پہ کھڑے ہو کے جناب عباس کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ساری زندگی میں شاعری کروں، ایسا مصرع میں خود دوبارہ نہیں کہہ سکتا، اور میرا ایمان ہے یہ بھی میں نے خود نہیں کہا، اور اگر اسے بھی آپ ہضم کر گئے یا چپ رہے، مجھے قبر تک دکھ رہے گا، اور سمجھ میں آئے اور کوئی نہ بولے تو وہ جانے عباس جانے، ورنہ اتنی بڑی بات میں نے آج تک نہ کہی ہے نہ پھر کہہ سکوں گا۔ جس کی ہر ایک ادا پہ نچھاور تھے معجزات، توجہ میری جانب، کون عباس قبلہ؟ جس کی ہر ایک ادا پہ نچھاور تھے معجزات، جس بات کے لیے میں نے چیلنج کیا ہے کہ اگر آپ چپ رہے تو مجھے قبر تک دکھ رہے گا، وہ کون سی بات ہے؟ جس کی جبین کے بل سے زیادہ نہ تھی فرات، جس کی
جبین کے بل اتنی سی بات ہے ساری، جس کی ہر ایک ادا پہ نچھاور تھے معجزات، جس کی جبین کے بل سے اب دعا مانگنے کا لطف آئے گا نا، جس کی ہر ایک ادا پہ نچھاور تھے معجزات، جس کی جبین کے بل سے زیادہ نہ تھی قرآن، مٹھی میں تند و تیز شجاعت کی کائنات، جب بھی نبی کے دین پہ کوئی حرف آ گیا عباس فاطمہ کی، چونکہ سارے جاگے ہوئے ہو اس لیے اب میرا کوئی مصرع ضائع نہیں ہوگا. عباس کا معیار بے عدیل تو کردار لازوال، معیار بے عدیل، کوئی لفظ چھوٹا نہیں، معیار بے عدیل تو کردار لازوال، گفتار میں تھا نطق امامت کا ہر کمال. تربیت حسین دیکھی، مجھے جناب عباس کی قسم، میں جن کو دعوت دیے کھڑا ہوں وہ یقیناً آ گئے ہیں، اس لیے دعائیں مانگتے بھی جاؤ اور اس طرح سے چہرے گلاب کی طرح کھلتے جائیں. معیار بے عدیل تو کردار لازوال، گفتار میں تھا نطق امامت کا ہر کمال. اب کوئی سمجھے گا رفتار میں وہ عزم کہ محشر بھی پائے مال. رفتار میں وہ عزم، جاگے ہوئے ہو نا، رفتار میں وہ عزم کہ محشر بھی پائے مال، اور چہرے پہ وہ جلال کہ یاد آئے ذوالجلال. مقرر قبلہ ایک نعرہ ایسا لگائیں کہ نجف والوں کو حوصلہ ہو. معیار بے عدیل سلطنت عباس کی، ہزار بش آئے آسمان سے اڑ کے آئے، عباس کے ابرو کا اشارہ پش کر کے جہنم میں ڈال دے. علی کی عزت کی قسم، اتنا بڑا غیرت مند ہے عباس، کون آ سکتا ہے قبلہ کہ معیار بے عدیل تو کردار لازوال. پرسوں گجرانوالہ میں یوم حسین تھا تو میں نے یہ بات کی بش کی، تو ایک صاحب پیر صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے دیکھیں صاحب آپ سیاسی بات نہ کریں. میں نے کہا قبلہ آپ آئندہ بیٹے کا نام بش رکھ، مجھے کیا اعتراض ہے، آپ کا ہیرو ہے. معیار بے عدیل ہے عباس. مولا تیرا واسطہ دے کے آج مانگنا ہے، محمد سے، علی سے، فاطمہ سے، حسن سے، حسین سے، زین العباس سے، باقر سے، جعفر سے، کاظم سے، رضا سے، تقی سے، نقی سے، حسن عسکری سے، آخری امام سے، تیرا وسیلہ دے کے، تیرا واسطہ دے کے آج دیکھتے ہیں دیتے کیا ہے. معیار بے عدیل تو کردار لازوال، گفتار میں تھا نطق امامت کا ہر کمال، رفتار میں وہ عزم کہ محشر بھی پائے مال، چہرے پہ وہ جلال. جانتے ہو کہ یاد آئے ذوالجلال. عباس کا وقار قیامت کی چیز تھی، وہ صبر و رضا غلام شرافت کنیز تھی. عباس کا وقار قیامت کی چیز. جیو 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 سلامت رہو.
گفتوارہ قبلہ عباس کا وقار قیامت کی چیز تھی، صبر و رضا غلام شرافت کنیز تھی۔ کون تھا عباس؟ عباس اوج حق بھی، غرور انام بھی، عباس اوج حق بھی، غرور انام بھی، ازبر تھا جس کو مسافے دل کا کلام بھی، حسن فروغ صبر حسن فروغ صبر نصیر امام بھی۔ صاحبان عقیدہ سمجھیں گے، حسن فروغ صبر نصیر امام بھی، قبلہ بھائی بھی تھا، مشیر سفر بھی، غلام بھی، بھائی بھی تھا، مشیر سفر بھی، غلام بھی۔ جو جاگ کے عباس کا ذکر سن رہے ہیں ان سے دعا اور دعا لینا چاہتا ہوں کہ عباس بندگی میں، میرے نوجوانوں آپ کے لیے، عباس بندگی میں وہ آقا نواز تھا، آقا بندہ نواز ہوتا ہے قبلہ۔ آج تک یہی سنا ہے نا کہ آقا بندہ نواز ہوتا ہے، ہم بھی ایک دوسرے کو یہی کہتے ہیں بندہ نواز بندہ نواز لیکن نہیں، عباس بندگی میں، حق کے سن رہے ہو اس لیے کہ رات زیادہ ہو گئی نہیں، عباس بندگی میں وہ آقا نواز تھا، شبیر فخر کرتے تھے زینب کو ناز تھا۔ عباس بندگی میں وہ آقا نواز تھا، شبیر فخر کرتے تھے۔ عباس علم و فکر کی ساعت کا نام ہے، عباس علم و فکر کی پوری تاریخ قبلہ، عباس علم و فکر کی ساعت کا نام ہے، عباس کبریا کی اطاعت کا نام ہے، عباس کبریا کی اطاعت کا نام ہے، عباس کو سارے شجاعت کا نام ہے، اب کوئی دعا نہ دے تو مرضی۔ عباس انبیاء کی شفاعت کا نام ہے، عباس انبیاء کی شفاعت کا نام ہے۔ عباس کربلا میں وہ جوہر دکھا گیا، نہ رکنے نہیں دوں گا بات کو، تار ہے ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ عباس کربلا میں، اس کا لطف آپ لیں گے لطف، آپ اٹھائیں گے لطف۔ عباس کربلا میں وہ جوہر دکھا گیا، بوڑھے بہادروں کو علی یاد آ گیا۔ عباس کربلا میں وہ جوہر دکھا گیا، بوڑھے عباس مہربانی جناب، شکریہ۔ عباس کربلا میں وہ جوہر دکھا گیا، بوڑھے بہادر علی یاد آ گیا، بوڑھے بہادروں کو علی یاد آ گیا۔ اچھا اور کیا ہے عباس؟ عباس عکس قوت پندار حیدری، عباس عکس قوت پندار حیدری، جس کی ہر ایک ادا پہ نچھاور دلاوری، وہ جس کی بندگی سے ٹپکتی ہو داوری، جس کو ملے متائے دعائے پیمبری، جس کو ملے متائے دعائے پیمبری۔ علی کا واسطہ پوری توجہ، اس وقت رات کے اس وقت اگر عباس کا واسطہ میں اللہ کو دوں تو وہ نہیں ٹھکرائے گا۔ تم میں سے ہر مومن کو میں عباس کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، میرے جب اس کا ضائع نہیں کرنا، وہ حشر کی تپش کا بھلا کیوں گلا کرے؟ میں نے عباس کا واسطہ دیا ہے، عباس کا واسطہ دیا ہے، میرا مثال ضائع نہ کرنا۔ جسے خاندانی طور پہ نہ بولنے کا مرض وراثت میں ملا ہے،
اسے بھی کہہ رہا ہوں اگر چپ رہ سکتے تو رہے. وہ حشر کی تپش کا وہ حشر کی تپش کا بھلا کیوں گلا کرے عباس کا عالم جسے چھاؤ عطا کرے. وہ حشر کی تپش کا. پھر بڑھتا ہوں قبلہ. وہ حشر عباس عکس سے قوت پندار حیدری جس کی ہر ایک ادا پہ نچھاور دلاوری. وہ جس کی بندگی سے ٹپکتی ہو داوری جس کو ملے متاع دعائے پیمبری. وہ حشر کی تپش کا یا آتش کا وہ حشر کی آتش کا وہ حشر کی تپش کا بھلا کیوں گلا کرے عباس کا عالم جسے چھاؤں عطا کرے. ہر سمت حادثوں کی سنانیں گڑی رہی لیکن نظریں فراز عرش بری سے لڑی رہی. پاؤں کی ٹھوکروں میں رکابیں پڑی رہی. قبضے میں ذوالفقار کی نبضیں اڑی رہی. قبضے میں ذوالفقار کی نبضیں اڑی رہی. ایک بات کہہ دیتا ہوں 14 کے سامنے کہہ رہا ہوں اور اللہ جانے آپ سنے نہ سنے. پیاسا پلٹ رہا تھا پلٹ رہا تھا مگر سرفراز تھا. پیاسا پلٹ رہا تھا. قیمت 14 سے لوں گا داد اور دعا میرا حق بنتا ہے. پیاسا پلٹ رہا تھا مگر سرفراز تھا. پیاسا پلٹ رہا تھا. قیمت 14 سے لوں گا داد اور دعا میرا حق بنتا ہے. پیاسا پلٹ رہا تھا مگر سرفراز تھا. عباس کبریا کی طرح بے نیاز. عباس کبریا کی طرح بہت بلند نعرہ حیدری. 1 گھنٹہ مجھے ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے آپ کو پتہ نہیں لگا. نہیں جی 1 سیکنڈ مسائل بعد میں پہلے سن لے عباس ہے کیا. میرا جی چاہتا ہے کہ میں اگر اجازت دیں اور تھکے ہوئے نہ ہوں کیونکہ قسمت ہے پھر آؤں نہ آؤں. اگر مجلس میں یہی ختم کر دوں تو مجلس مکمل ہے. لیکن وہ جو دعائیں مانگنا ہے ہمیں اور پورے جنون میں مانگنا ہے وہ ابھی طاری نہیں ہو رہا میرے معیار کے مطابق. تو میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ام البنین کے میں چاہتا ہوں کہ ام البنین کے دودھ اور علی کے خون کی اس مشترکہ تاثیر عباس کا 11 سال کی عمر میں بنی امیہ کے 1,48,000 کے لشکر پہ پہلا حملہ سنا. ہاں جی بعد میں جی اب سنتے رہے اگر لطف اٹھانا چاہتے ہیں سارے حضرات. 11 سال کی عمر میں عباس کا صفین کے میدان میں بنی امیہ کے دسترخوان کی نچڑی ہوئی ہڈیاں چچوڑ کر پلنے والے جاگتے آؤ. ہاں قبلہ اب آؤں میں مستی میں. عباس کی مودت کی مستی اوڑھ کے پڑھوں گا. اب نہیں کہوں گا توجہ کرو نعرے لگاؤ جہاں جی چاہے نعرے لگا دیں. یا عباس کا 11 سال کی عمر میں عباس کا حملہ. کوئی لفظ میرا ضائع نہ ہونے پائے. بزرگوں اجازت ہے. یکم ربیع الاول 38 ہجری کی حیا آلود صبح کے غیرت مند سورج نے تھکو نہیں ہاں
اب تو میں ویسے چلوں گا کہ یہ کچے اسٹیشن نہیں، ساتھ ساتھ چلوں گا. 1 گھنٹہ ہو گیا ہے اور یہ آپ کے لیے بہت ہے، میں نے بہت جگہ آپ کو. یکم ربیع الاول 38 ہجری کی حیا آلود صبح کے غیرت مند سورج نے دجلہ کے سنگین ساحل سے سر ٹکراتی ہوئی سرکش موجوں کی آبی نقابیں سرکا کر سفین کے میدان کو دیکھا. سلامت رہے. یکم ربیع الاول 38 ہجری کی حیا آلود صبح کے غیرت مند سورج نے لطفا رہے قبلہ. یکم ربیع الاول 38 ہجری کی حیا آلود صبح کے غیرت مند سورج نے دجلہ کے سنگین ساحل سے سر ٹکراتی ہوئی سرکش موجوں کی آبی نقابیں سرکا کر سفین کے میدان کو دیکھا. تاریخ اور سورج سانس روک کے سفین کے میدان کو دیکھ رہے ہیں. دجلہ کے 2 کنارے، توجہ میری جانب، دجلہ کے 2 کنارے، دریائے دجلہ کے میرے نوجوانوں 2 کنارے. بائیں کنارے پر دسترخوان بنی امیہ کے پروردہ 1,48,000 کرائے کے خریدے ہوئے لوگ، 1,48,000 جن کی کمان یزید کا بھی باپ، لفظ تو یہی ہے نا، یزید کا بھی باپ، یزید کا بھی باپ. اب کوئی نہ بولے تو اس کی مرضی ہے. یزید کا بھی باپ کر رہا تھا. ٹھیک ہے جی، میرا حافظہ کمزور ہے، نام مجھے بھول جاتا ہے. یزید کا بھی باپ کر رہا تھا. 1,48,000 لشکر بائیں کنارے. دجلہ کے دائیں کنارے پر صرف 25,000 کے قریب فرزندان توحید کا لشکر جرار، جس کا چیف آف دی آرمی اسٹاف سلطنت غیرت کے مطلق العنان سلطان عمران کا غیرت مند بیٹا علی، حق کے نہیں، سلطنت غیرت کے مطلق العنان سلطان عمران کا غیرت مند بیٹا علی، جس کا چیف آف دی آرمی اسٹاف قبلہ. یکم محرم کو علی سفین میں آیا. میدان رکھا آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، دمشق سے 1600 کلومیٹر کے فاصلے پر. اسے رکھا بھی کہتے ہیں، سفین بھی کہتے ہیں. میں خود دیکھ کے آیا، بہت سے دوستوں نے دیکھا ہوگا. سفین کے میدان میں یکم محرم کو علی آیا. یکم محرم کا چاند نظر آیا. اپنے فوجیوں کو بلا کے، اپنی سپاہ کو بلا کے علی کہتا ہے میرے دلیرو، میں جانشین بانی شریعت ہوں، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ محرم اور سفر یہ 2 مہینے مسلمانوں میں لڑائی کے لیے حرام ہے. چونکہ یکم محرم کا چاند طلوع ہو گیا، 2 مہینے اپنی تلواریں نیام میں رکھو، تمہارا رزق جانے علی جانے. تھک گئے ہو؟ تمہارا رزق جانے میں علی جانوں. 2 مہینے حملہ کوئی نہیں کرنا. ادھر سے حملہ ہو مدافعت ضرور کرنی ہے، ادھر سے حملہ ہو مدافعت ضرور کرنی، اپنی طرف سے پہل نہیں کرنی. محرم گزر گیا قبلہ، سفر گزر گیا. تاریخی حقائق بیان کر رہا ہوں. 2 مہینوں میں لشکر ابن ابو سفیان نے 70 حملہ علی کے لشکر پہ کیا، لیکن علی کے لشکر نے مدافعت کی، اپنی طرف سے حملہ نہیں کیا. محرم گزر گیا، سفر گزر گیا. یکم ربیع الاول کا سورج علی کے چہرے کی تلاوت کے لیے طلوع ہوا. پہلی کرن نے تنزیہ انداز میں علی کی آنکھوں کو دیکھا. علی اللہ کا ارادہ بن کے اٹھا. جیتے رہو، یہی میں چاہتا تھا، جانتے ہو. علی اللہ کا ارادہ بن کے اٹھا. قبلہ سلامت رہو. علی اللہ کا ارادہ بن کے اٹھا. آواز آئی مالک استر، جی مالک منبر ہماری سواری لاؤ. مالک استر سواری لایا. علی نے پہلا قدم اٹھایا. اب مجھے نہیں پتا میں عتق میں کھڑا ہوں یا نجف میں کھڑا ہوں یا سفین میں کھڑا ہوں. مولا علی کی قسم مجھے نہیں پتا. میں پوری مودت توڑ کے پڑھ رہا ہوں، میرے ساتھ ساتھ چلتے آنا. علی کہتے ہیں میری سواری لاؤ. علی کی سواری آئی. علی نے پہلا قدم اٹھایا.
کائنات کا سر ٹکرایا، علی نے دوسرا قدم اٹھایا، ارض و سما میں زلزلہ آیا، علی نے تیسرا قدم اٹھایا، تسلیس پرستوں پہ قیامت ٹوٹی، علی نے چوتھا قدم اٹھایا، علی نے چوتھا قدم اٹھایا، علی کی زلفیں چومنے کے لیے عیسیٰ نے چوتھا آسمان چھوڑا، علی نے پانچواں قدم اٹھایا، توجہ میری جانب، علی نے پانچواں قدم اٹھایا، پنجے تن کی غیرت سمٹ کے علی کی آنکھوں میں آئی، دیکھتا ہوں کون جاگ رہا ہے، علی نے پانچواں قدم اٹھایا، پنجے تن کی غیرت سمٹ کے علی کی آنکھوں میں آئی، علی نے گھوڑے کی رکاب میں دایاں پاؤں رکھا، قرآن نے الحمد پڑھا، علی نے پہلا قدم، توجہ ہے قبلہ، دکھا رہا ہے سب کو کیونکہ دعائیں مانگنی ہے آج جشن باز ہے، علی نے پہلا قدم اٹھایا، یہ پھر پڑھتا ہوں، علی نے پہلا قدم اٹھایا، کائنات میں زلزلہ آیا، علی نے دوسرا قدم اٹھایا، ارض و سما کا سر ٹکرایا، علی نے تیسرا قدم اٹھایا، تسلیس پرستوں پہ قیامت ٹوٹی، علی نے چوتھا قدم اٹھایا، عیسیٰ نے علی کا طواف کرنے کے لیے چوتھا آسمان چھوڑا، علی نے پانچواں قدم اٹھایا، پنجے تن کی غیرت سمٹ کے علی کی آنکھوں میں آئی، علی نے رکاب میں دایاں پاؤں رکھا، قرآن نے الحمد پڑھا، علی زین پہ بیٹھا، قرآن نے یاسین چھڑکی، علی کا دایاں پاؤں، علی کا دایاں پاؤں رکاب میں آیا، قرآن نے الحمد پڑھا، علی زین پہ بیٹھا، قرآن نے یاسین چھڑکی، علی کا بایاں پاؤں رکاب میں آیا، قرآن نے والناس کا نذرانہ پیش کیا، علی نے گھوڑے کی باغ اٹھائی، توجہ میری جانب جو مدد مانگنا چاہتے ہیں آج کی رات، علی نے گھوڑے کی باغ اٹھائی، گھوڑے کی ایڑ لگائی، گھوڑے کو ایڑ لگی، گھوڑے کی باغ اٹھی، علی کے تیور دیکھے، کائنات میں زلزلہ آیا، اسرائیل نازل ہوا، نالین چوم کے کہتا ہے اے ناظم نظام ارض و سماوات، تو جاگ نہ جاگ، اے ناظم نظام ارض و سماوات، تیرے تیور بتلاتے ہیں آج کائنات کی خیر کوئی نہیں، میں جو تیرے دروازے کا ادنا سا غلام اسرائیل موجود ہوں، مولا تو ابرو کا اشارہ کر، تیرے اشارے کی دیر ہے، معاویہ کے 1,48,000 لشکر کی روحیں قبض کر کے تیری نالین پہ نچھاور کروں، علی نے نالین کی ٹھوکر سے کہا اسرائیل دور ہٹ جا، دوسروں کا مارا ہوا شکار کھانا، علی کی بھی توہین، علی کی اولاد کی بھی توہین، بہت بڑا نعرہ سناؤ مجھے، نعرہ حیدری بہت بڑا، دعائیں دیتے ہیں، علی کی بھی توہین، علی کی اولاد کی بھی توہین، بابا دیکھو صحیح، میں بہت بڑا ذکر کر رہا ہوں، آپس میں بات نہیں چلے گی، علی کے عشق میں، عباس کے عشق میں چلتے آپ، تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں جو نوجوان نسل ہے، بزرگوں سے دعائیں لے کے، ہاں تشریف لے آئے نا، پھر میں نے کہا تھا جا نہیں سکتا، اسرائیل دور ہوا، مالک ایسا کہتا مولا ارادہ کیا آواز ہے، اپنی فوج کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں، فوج کے 3 حصے ہوتے ہیں، میمنہ، میسرہ، قلب لشکر، علی میمنہ پہ آئے، مالک ایسر کا پہرا، رکاب چومی علی کے ساتھ ہوا، میسرہ پہ آئے ابراہیم بن مالک ایسر کا پہرا، دائیں مالک ایسر، بائیں ابراہیم بن مالک ایسر، درمیان میں شیر پیش ہے شجاعت، علی بادشاہ، خرامہ چلتا ہوا، علی کا گھوڑا قدم اٹھاتا ہے، زمین سانس روک لیتی ہے، علی آسمان کی طرف دیکھتا ہے، عرش کے کنگرے ہلنے لگتے ہیں، میمنہ میسرہ دیکھ کے علی قلب لشکر میں آیا، میرے تاریخ دان دوست جانتے ہیں، صفین پہلی لڑائی ہے قبلہ، صفین پہلی لڑائی ہے جس میں علی کے 11 بیٹے بنعکس نفیس شریک ہوئے، علی قلب لشکر میں پہنچا، 11 بیٹوں نے حالہ کیا، 34 سال کا حسن، 33 سال کا حسین، 22 سال کا محمد انفیہ، 18 سال کا عون بن علی، 11 سال کا کڑیا عباس، کوئی بیٹا رکاب چومتا ہے، کوئی باغ پکڑتا ہے، علی زین سے زمین پہ یوں آئے جیسے محمد معراج سے اترا تھا،
जैसे मोहम्मद मेराज से उतरा था, तो मेरी जाने जैसे मोहम्मद मेराज से उतरा था, 11 बेटों को देख के अली ने सजदा शुक्र अदा किया, एक एक बेटे की पेशानी चूम के, जो दुआएं मांगना चाहते हैं उनके लिए पढ़ रहा हूं। अली कहते हैं मेरे जिगरदार बेटो, 2 महीने हो गए, मेरे फौजियों की तलवारें न्याम में पड़े पड़े कुंद हो गई। आज यकम रबीउल अव्वल का सूरज तंजिया अंदाज में उभरा है, 70 हमला उधर से हो चुका। मैं अली चाहता हूं आज मुआविया के 1,48,000 के लश्कर पे मेरा कोई बेटा पहला हमला करके तारीख पे साबित करे, अली बड़ा हो या छोटा अली होता है। अली 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 नारे हैदरी, नारा जितना बढ़ाया होगा उतनी बड़ी बात आएगी। पढ़ता जाऊं किबला, ये है मस्ती। अब देखिए मेरी तरफ, हर कोई मस्त हुआ बैठे है। अब मैं महसूस नहीं होने दूंगा कि अटक में बैठे हो या सफीन में खड़े हो। देखते हो मेरी तरफ, अली की कसम, देखते हो मेरी तरफ। मेरा कोई बेटा आज 1,48,000 पे पहला हमला करके तारीख पे साबित करे, अली बड़ा हो या छोटा अली होता है। हसन आगे बढ़ा, आवाज आई, बाबा मैं सबसे बड़ा हूं, मुझे इजाजत दे, पहला हमला मैं करूं। जब हसन मौला ने कहा पहला हमला मैं करना चाहता हूं, अली बादशाह कहते हैं हसन मेरे करीब आ। हसन करीब आया, पेशानी चूमी, सीने से लगा के मुस्कुरा के अली कहते हैं हसन हसन हसन, तू और हुसैन मुबाहला के दिन से मोहम्मद के बेटे हो, मैंने अपने बेटे से कहा तू और हुसैन मुबाहला के दिन से मोहम्मद के बेटे हो। जियो नारे हैदरी, अली 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 सलामत रहो किबला। तू और हुसैन मुबाहला के दिन से मोहम्मद के बेटे हो, मैंने अपने बेटे से कहा है। मोहम्मद अनफिया आगे बढ़ा, इजाजत नहीं मिली। और बिन अली आगे बढ़ा, इजाजत नहीं मिली। 11 साल का अब्बास है, दाया हाथ बाबा के कदमों पे, नजरे बाबा के चेहरे पे। आवाज है, अगर तारीख में साबित करना है कि अली छोटा हो या बड़ा, अली होता है, तो बाबा मुझे इजाजत दे। समझो मेरी जाने, दोनों बाजुओं से अली ने उठाया। समझो मेरी जाने, अब्बास के परचम संभालने वालों, मैं तुम्हें अब्बास की जुर्रत बताता हूं। 1,48,000 दुश्मन है सामने, 11 साल का अब्बास है। बाजू से पकड़ के अली ने उठाया। आवाज आई, अब्बास तू कम सिन है, ना तजर्बाकार है, मैदान हरब के आदाब से वाकिफ नहीं, रकाब पे पांव जमते नहीं, जीन पे जम के बैठना आता नहीं, आज तक लड़ाई लड़ा नहीं, दुश्मन वार करे ढाल पकड़ना मैंने सिखाया नहीं, दुश्मन का लश्कर चालाक है, मक्कार है, अयाश है। तू अब्बास 11 साल की तेरी उम्र है, कैसे तुझे इजाजत दे दूं? जर्रे जर्रे पे सकूत तारी है, दोनों हाथ जोड़ के पांव पे पांव मार के अब्बास कहता बाबा ये सारी बातें सही है, ना तजुर्बाकार भी हूं, लड़ा भी नहीं, तलवार पकड़ने का तरीका भी नहीं आता, ढाल उठाने का तरीका भी नहीं आता, लेकिन सारी कायनात इस वक्त तेरी आवाज सुन रही है। पूरी कायनात के सामने बता, ये ठीक है ना तजुर्बाकार हूं, बेटा तो तजली का हूं। नारे हैदरी, अली अली, बेटा तो तजली का हूं, तू इजाजत दे के तो देख। बोला पूरी तो जब अब्बास ने कहा इजाजत दे के तो देख। उस वक्त अली ने आजमूदाकार और तजर्बाकार जर्नैल की तरह 11 साल के अब्बास को बेटा समझ के नहीं, मैदान शजात का सिपाही समझ के पांव से लेकर सर तक अली ने मुताला किया। अब जिन्हें इश्क है लफ्जों से, मैंने पहले कहा मुझे नहीं पता मैं कहां पढ़ रहा हूं। अली ने मुताला शुरू किया। अब्बास की शिकन जुल्फों की तह बतह ताबनाकियों पर लैलतुल क़द्र के मुकद्दस अंधेरे निसार होते नजर आए। नूरानी महफिल है किबला, दुआएं कबूल करा के उठेंगे। अब्बास की शिकन जुल्फों की तह बतह ताबनाकियों पर
लैलतुल القدر के मुकद्दस अंधेरे निसार होते नजर आए। अब्बास की पेशानी से दरियाए नूर की फूटती हुई रोशनी लहरों की शिराजा बंदी करती नजर आई। अब्बास के अबरू अपनी जद पे निजाम आलम को तोड़ रहे थे। अब्बास की आंखें मारदल बहरैन जल तकियान बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान की तह से मोती उछाल रही थी। अब्बास का चेहरा उम्मुल किताब का सरवरक लग रहा था। अब्बास के दोनों होंठ कौसर सलसबील के दो याकूती किनारे लग रहे थे। अब्बास के दोनों होंठों के दरमियान बिखरे हुए दांतों की लड़ियां ना तराशीदा हीरे महसूस हो रही थी। अब्बास की जबान ज़िक्र रहमान में मसरूफ थी। अब्बास की भीगती हुई मसों का एक एक बाल, अब्बास की भीगती हुई तवज्जो, अब्बास की भीगती हुई मसों का एक एक बाल साया बाल हुमा को इकबाल अता कर रहा था। अब्बास के कान शराफत की कान लग रहे थे। अब्बास का सीना 18,000 आलमीन में बसने वाली मखलूकात के उलूम का खजीना महसूस हो रहा था। अब्बास के शाने जुलूस इंसानियत के काशाने लग रहे थे। अब्बास के कान शराफत की कान बने हुए थे। अब्बास का दाया हाथ वाकिमुल वज़न बिल किस्त वला तुक्सिरुल मीज़ान की तराजू थामे हुए था। अब्बास का दाया हाथ बार बार कब्जा तलवार की तरफ जाता, बाबा को देख के फिर काट जाता, फिर एक तरफ हो जाता। अली ने मुताला किया, आसमान की तरफ देखा, अल्लाह जाने किससे पूछा। अली की आवाज आई, इजाजत है? फिर दाएं देखा, अल्लाह जाने किससे पूछा, इजाजत है? बाएं देखा, इजाजत है? अकब में देखा, इजाजत है? तहत सरा तक अली की नजर गई, आवाज आई, इजाजत है? ये कहना था। अली हल्के से मुस्कुराए, होठों के उफक पे तबस्सुम की कहकशां नमूदार हुई। भाग गए या मस्त हो गए हो? अली के होठों के उफक पे तबस्सुम की कहकशां नमूदार हुई। देख के कहते हैं, हसन जी बाबा अब्बास को तैयार करो। सुभान अल्लाह। 11 साल का अब्बास है। हसन ने खोद सर पे रखा, हुसैन ने जिरे पहनाई, मोहम्मद हनफिया ने कमरबंद बांधा, और बिन अली ने नालैन पहनाए, माले के अस्तर सवारी लाया। क्यों एक लफ्ज आ गया है, अगर लुत्फ उठाना चाहते हो तो। जब पूरे फौजी लिबास में उम्मुल बनीन का तरबियत याफ्ता अब्बास जिंदगी में पहली बार 10 भाइयों के दरमियान में हसन ने खोद रखा, हुसैन ने जिरे पहनाई, मोहम्मद हनफिया ने कमरबंद बांधा, और मेरे अली ने नालैन पहनाए, माले के अस्तर सवारी लाया, तलवार के कब्जे पे हाथ रख के 11 साल का अब्बास धूप में चलता है, धूप में चलता है, अपने साये को देख के हुसैन से कहता है, कैसा लग रहा? आइए मेरी बात है, सुभान अल्लाह। दुआएं मांगते हो, मेरे साथ साथ चलते हो, कैसा लग रहा? लुत्फ आ रहा है या नहीं आ रहा? नारा क्यों नहीं आया? सवारी आई, या मौला अब्बास दुआओं की रात है, तुम्हें सुबह महसूस होगा, ना हो महसूस दोबारा जिंदगी में ना बुलाना। हर एक को सुबह महसूस होगा उसकी दुआ कैसे कबूल हुई है। हाँ जागते आओ, किबला अली के करीब आया अब्बास, सामने सवारी है, बोलना पूरी तवज्जो। या छोटे अली को बड़े अली ने जीन पे सवार किया। तवज्जो मेरी जान, जम के बैठा अब्बास। कोई भाई यासीन पढ़ता है, कोई ताहा पढ़ता है, कोई मुजम्मिल पढ़ता है, कोई कौसर पढ़ता है। सारा कुरान 10 भाइयों ने अब्बास के रुए रुए पे दम किया। लुत्फ आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ, 3.5 घंटे में सफीन पढ़ता हूँ, तेरी नींद को देख के मैं शॉर्टकट लेके जा रहा हूँ। अब्बास के रुए रुए पे एक एक भाई ने किबला मिलके सारा कुरान दम किया। अली ने सीने से लगाया, अब्बास जीन पे बैठा, रुखसत ली, जाने लगा। इधर जाने लगा अब्बास, 14 कदम दूर गया, पीछे घोड़ों के टापों की आवाज आई। अब्बास ने मुड़ के देखा, अली बादशाह घोड़े पे तशरीफ ला रहे हैं, करीब आए, इमामत के सामने जीन पे बैठे हुए, वफा की कहकशां झुकी।
کیا محفل ہے، وفا کی کہکشاں جھکی، دونوں ہاتھ زین پہ بیٹھے بیٹھے بابا کے قدموں پہ آئے. بابا کیوں تشریف لائے ہیں؟ آواز آئی عباس تو جا رہا ہے، دشمن ہے بہت زیادہ، تو میری شجاعت کا جانشین بن کے پہلا حملہ کرنے جا رہا ہے. کچھ باتیں تھیں جو تجھے یہاں بتانا تھی. سلامت رہو سلامت رہو، یہاں بتانا تھی توجہ میری جانب. اچھا جو نظر براغہ پڑھتے آئے ہیں انہیں پتا ہے بابا کیسے لڑوں؟ آواز آئی دشمن کا لشکر چالاک ہے، مکار ہے، عیار ہے، تعداد میں زیادہ ہے. عباس گھبراہٹ محسوس نہ کرنا، تو ایک ہے لاکھ نظر آئے. جسموں کو گرم کرنے کے لیے، ذہنوں میں مستی بھرنے کے لیے یہ نہ دیکھو کوئی سپاہی ہے، کوئی فوجی ہے، کوئی افسر ہے، کوئی سید ہے، کوئی امتی ہے، رتبے میں فرق نہیں آتا. بہت بلند نعرہ حیدری. عباس ایک ہو، دشمن کو لاکھ لگو، مٹھیاں بھیج لینا، نچلا ہونٹ اوپر کے دانتوں کے نیچے دے دینا. لگے بلاغا تم پہلی صف پہ حملہ کرو، آخری صف پر لڑتی نظر آئے، میمنہ کی طرف بڑھو، میسرا گھر بھول جائے. سمجھا رہا ہے علی، میسرا گھر بھول جائے. اگر تُو نے اٹھ کے داد نہ دی میں نے بھیک کوئی نہیں مانگی. عباس سے علی کی قسم، عباس میمنہ پہ حملہ کرو، میسرا گھر بھول جائے. قلب لشکر میں پہنچ کے اگر میرے بیٹے ہو، میرے جانشین ہو، قلب لشکر میں پہنچ کے تلوار نیام سے نکال کے اس وقت تک دوبارہ نیام میں نہیں لے جانی جب تک مجھ علی کی تلوار میدان کے درمیان میں، اس وقت تک تلوار نیام میں نہیں لے جانی جب تک میدان کے درمیان میں مجھ علی کی تلوار تیری تلوار کا بوسہ نہ لے. نعرہ حیدری. علی 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 جب تک مجھ علی کی تلوار میدان کے درمیان میں آ کے تیری تلوار کا بوسہ نہ لے، تلوار نیام میں نہ جائے. آواز آئی بابا تو نے اجازت دی ہے، اینی شاہد بن کے دیکھتے رہنا جب تک تو باب الحوائج اور غازی کا لقب نہیں دے گا میں واپس نہیں آؤں گا. شاباش عباس، چلا قبلہ عباس، اب دیکھنا میری طرف. یا عباس چلا عباس. زندگی میں پہلی بار شہزادہ ملک شجاعت نے، شہزادہ ملک شجاعت نے زندگی میں پہلی بار عروس تیغ کو نقاب نیام سے آزاد. نقاب نیام سے عروس تیغ کو آزاد کیا. تلوار کی آب میں اپنا عکس دیکھا، عباس کو اپنے عکس پہ پیار آیا. تلوار سے عباس نے گفتگو کی، جو تلوار سے گفتگو کی عباس نے میرے لاشعور نے سنی، لاشعور نے تحت شعور کو دی، تحت شعور نے سطحی شعور کے حوالے کی، سطحی شعور نے حافظے کی نظر کی، حافظے نے بینائی کے سپرد کی، بینائی نے ہاتھوں کو دی، ہاتھوں نے قلم کو بخشی، قلم نے کاغذ پہ بکھیری. اب ماہر گل فروش کی طرح ایک ایک لفظ کا ہیرا چن چن کے تیری سماعتوں کی نظر کر رہا ہے. آخری آدمی تک بہت بڑا زلزلہ آ جائے تیرے نعروں سے. لطف کیا آیا اگر عباس کا ذکر اور تیرے نعرے آسمان تک نہ گئے اور تیری دعائیں قبول نہ ہوئی تو ذکر عباس کیا ہوا؟ میں نے 12ویں آقا کا قول پڑھا ہے کہ ذکر عباس کا میں ضرور آتا ہوں، ہر ایک کے چہرے پڑھتا ہوں. ہاں آج تو یقیناً ہوگی دعا قبول کی. بلا عباس نے تلوار سے قبلہ خطاب کیا، دعائیں دینا. نوجوانوں ہاں اب کوئی بزرگ چپ رہے تو رہیں، آپ رہیں گے تو پھر تلوار کو دیکھ کے عباس کہتا ہے، عباس کہتا ہے کہ دخترے بھر کے رنجوں میں ہن بن کے تن ہر بدن میں اجل کی اگن گھول دے. میں نے ایک جگہ پڑھی ہے، بعد میں جب نکلا تو سی آئی ڈی کا ایک بندہ ہے، مجھے کہنے لگا محسن صاحب جو لفظ آپ نے پڑھے ہیں ہمارے باپ کو بھی نہیں آتے، ہم رپورٹنگ کیا کریں.
اچھا اگر ایک تو سمجھ نہیں آتے آپ نے کیا کہا, دوسرے سے پوچھا, تیسرے سے پوچھا, انہیں نہیں آتا. عباس کہتا ہے دخترے. اب دیکھو قبلہ معجزہ یہ ہے جناب عباس کا, میدان جنگ, تلوار کی رفتار, گھوڑے کی رفتار, سروں کا اڑنا, یہ ذہن میں رکھو, میرے نفسوں کا دیکھو. اگر اسی رفتار سے جائیں تو پھر تو لطف ہے نا قبلہ. دخترے پر کے رنجوں میں ہن بن کے تن, ہر بدن میں اجل کی اگن گھول دے. عباس تلوار سے کہہ رہا ہے دخترے پر کے رنجو محن بن کے تن, ہر بدن میں اجل کی اگن گھول دے. یعنی موت کی بجلی کی بیٹی بن کے دشمن کی رگوں میں موت کا سیلاب چلا. آج چلو میرے ساتھ, تلوار سے عباس کہہ رہا ہے دخترے پر کے رنجوں میں ہن بن کے تن, نشہ مستی عباس کی مودت کی. دخترے پر کے رنجوں میں ہن بن کے تن, ہر بدن میں اجل کی اگن گھول دے. لشکروں کا جگر چیر مستی میں آ, دلدلوں کی طرح گھن گھنن گھول دے. چلتے ہو میرے ساتھ ساتھ, اب دعائیں دل میں رکھتے ہو, جہاں مودت عباس کی جوش مارے کچھ مانگ لینا. اور ایک دعا میرے ذمہ لگائی ہے, آج راجہ نثار حسین صاحب ہیں چکوال کے, ہمارے بڑے عزادار راجہ نثار حسین عقیل کے والد, انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے 3 دن پہلے, ہسپتال میں ہے MH میں, 43 نمبر کمرے میں. تمہیں ملنے گیا, کہنے لگے محسن صاحب آپ جا رہے ہیں مجلسوں میں تو مومنین سے کہنا میرے لیے دعا مانگے مولا شفا دے, اور سارے دعا مانگے اس کے. دخترے توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک علاقہ ہے چیچو کی ملیاں, بڑا خوبصورت نام ہے, چن چن کے رکھا ہے کسی نے. چیچو کی ملیاں جیسے بچوں کی بیماریاں نہیں ہوتی. میں قبلہ وہاں چلا گیا قسمت کا مارا, میں پڑھتا رہا, وہ سنتے رہے, چپ ہو کے بیٹھے رہے, مجھے دیکھتے رہے. میں پڑھ کے اتر گیا, باہر آیا, بانی صاحب مجھے کہتے ہیں محسن صاحب آپ پڑھتے بہت اچھا ہے لیکن پڑھتے فارسی میں. میں نے کہا آپ سنتے بہت اچھا ہے لیکن سنتے انگریزی میں. تو مجھے وہ گمان نہ ہو, یہ تو اٹک ہے نا, پڑھے لکھے دوست ہے. دختروں پر کے رنج, بات کہہ رہا ہے تلوار سے قبلہ, دختروں پر کے رنجوں میں ہن بن کے تن, ہر بدن میں اجل کی اگن گھول دے. لشکروں کا جگر چیر مستی میں آ, دلدلوں کی طرح گھن گھن گھول دے. عباس کہتے ہیں دشمنوں کے لہو کی ہر ایک موج میں اپنے ماتھے کی ہر ایک شکن گھول دے. اب دشمنوں کے لشکروں, دشمنوں کے لہو کی ہر ایک موج میں اپنے ماتھے کی ہر ایک شکن گھول دے. اپنے آدھا کے سر آسماں پر اڑا, آب دجلہ میں ان کے کفن گھول دے. علی 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 میری جانب دختر ہے, کیوں لطف ہے بابا, دعائیں دل میں رکھے آپ. یہ سید دامن ہے, مجھے یقین ہے نا آج دعا قبول ہوگی. دختروں پر کے رنجوں میں ہن بن کے تن, ہر بدن میں اجل کی اگن گھول دے. لشکروں کا جگر چیر مستی میں آ, دلدلوں کی طرح گن گن گھول دے. دشمنوں کے لہو کی ہر ایک موج میں اپنے ماتھے کی ہر ایک شکن گھول دے. اپنے آدھا کے سر آسماں پر اڑا, آب دجلہ میں ان کے کفن گھول دے. تلوار کہتے ہیں مولا ایسا کیوں کرو, کس طرح سے لڑو؟ عباس کہتے ہیں دیکھ, توجہ میری جانب, دیکھ بزم شجاعت کا ہر تاجور تیرے نزدیک ہے اور میرے پاس ہے. دیکھ بزم شجاعت کا ہر تاجور تیرے نزدیک ہے اور میرے پاس ہے. دیکھ بزم شجاعت کا ہر تاجور تیرے نزدیک ہے اور میرے پاس ہے. یوں لڑے دشمنوں کو گما تک نہ ہو, یہ علی لڑ رہا ہے کہ عباس. کئی دفعہ ہے قبلہ, میں نوکر آپ کا, میں بڑے عرصے بعد آیا ہوں تو اب زندگی میں آنا ہی ہے نا جی. تو صرف ڈرا ہوا اس بات سے تھا, پتہ نہیں
سنے نہ سنے دخترے بر کے رنجوں میں ہن بن کے تن ہر بدن میں اجل کی اگن گھول دے. میں سید ہو کے شکریہ ادا کرتا ہوں, بڑی توجہ سے سن رہے ہو, جیسا میں چاہتا تھا ویسا سن رہے ہو. دخترے بر کے رنجوں میں ہن بن کے تن ہر بدن میں اجل کی اگن گھول دے. لشکروں کا جگر چیر مستی میں آ, زلزلوں کی طرح گھن گھن گھول دے. دشمنوں کے لہو کی ہر ایک موج میں اپنے ماتھے کی ہر ایک شکن گھول دے. اپنے آدھا کے سر آسماں پر اڑا, آب دجلہ میں ان کے کفن گھول دے. تلوار کہتے کیوں؟ عباس کہتے دیکھ بزم شجاعت کا ہر تاجور تیرے نزدیک ہے اور میرے پاس ہے. دیکھ بزم شجاعت کا ہر تاجور تیرے نزدیک ہے اور میرے پاس ہے. یوں لڑے دشمنوں کو گما تک نہ ہو, یہ علی لڑ رہا ہے کہ عالم نعرہ حیدری. تلوار کہتی ہے مولا کیسے لڑوں؟ طریقہ آپ بتلائے نا کیسے لڑوں. قبلہ پوری توجہ, حضور پوری توجہ, میرے فوجی جوانوں پوری توجہ, میرے دوستوں پوری توجہ, میرے بھائیوں پوری توجہ. کہتا ہے کہ تلوار کہتے ہیں کیسے لڑوں؟ عباس طریقہ بتلاتا ہے, میں منا میں اتر, نہ یوں نہیں, میں منا میں اتر, میں سرا سے اوپر, تک نہیں تک نہیں تک نہیں, پورا نقشہ. میں منا میں اتر, میں سرا سے اوپر, کر پہ لشکر پہ بجلی گرا جھوم کر. میں منا میں اتر, میں سرا سے اوپر, کر پہ لشکر پہ بجلی گرا جھوم کر. دشمنان علی کے پرخ سے اڑا, ان کی لاشوں کو دوزخ کا مقسوم کر. بن کے زہر اجل آج میدان میں ڈھل, میرے بابا کے نقش قدم چوم کر. بن کے زہر اجل آج میدان میں ڈھل, میرے بابا کے نقش قدم چوم کر. عباس کہتے ہیں اب نقابیں الٹ کر پلٹ دے صفے, ہر منافق کا شجرہ بھی معلوم کر. جیو آپ جی ہیں, عباس جی ہیں, عباس کے چاہنے والے جی ہیں. میں منا میں اتر, نہ صحیح مذاق نہیں چلے گا. میں منا میں اتر, میں سرا سے اوپر, کر پہ لشکر پہ بجلی گرا جھوم کر. دشمنان علی کے پرخ سے اڑا, ان کی لاشوں کو دوزخ کا مقسوم کر. بن کے زہر اجل آج میدان میں ڈھل, میرے بابا کے نقش قدم چوم کر. تین نعرے ہو گئے, 5 چاہیے تھے. ہاں نعرہ میں منا میں اتر, میں سرا سے ابھر, کر پہ لشکر پہ بجلی گرا جھوم کر. دشمنان علی کے فرق سے اڑا, ان کی لاشوں کو دوزخ کا مقسوم کر. بن کے زہر اجل آج میدان میں ڈھل, میرے بابا کے نقش قدم چوم کر. اب نقابیں الٹ کر پلٹ دے صفیں, ہر منافق کا شجرہ بھی معلوم کر. دیکھ سستی نہ کر موت کی ہم سفر, ہر طرف سے دعاؤں کی برسات ہے. تیری ہر ضرب پر آج خیبر شکن داد دینے کو آئے. تو پھر بات ہے. اچھا تلوار کہتے مولا اگر میں ایسا کروں تو مجھے انعام کیا ملے گا؟ عباس کی تلوار ہے, اگر میں ایسے لڑوں جیسا آپ کہہ رہے ہیں مجھے انعام کیا ملے گا؟ عباس کہتا ہے انعام سب زمینیں شجر بستیاں رہ گزر رقص کرتی ہوائیں سمندر تیرے. شجر بستیاں رہ گزر رقص کرتی ہوائیں سمندر تیرے. آج کی شب ستاروں کے سبزائے کے, جگنووں کی قطاروں کے اندر تیرے. موت کی دیویاں ہیں کنیزیں تیری آئے, موت کی دیویاں ہیں کنیزیں تیری. زندگی کے سجیلے سکندر تیرے, تیرے خالق کی نصرت تیرے ساتھ ہے اور دعا گو ہمارے کلندر تیرے. نعرہ حیدری کیسے لگے؟ تلوار کہتے کہ 2.25 گھنٹے مجھے ہو گئے قبلہ. ہاں
رات جو معراج کی ہے، عقیدے کی معراج کی رات ہے، تو ٹائم کیوں نہ رکے؟ چھین لے دشمنوں کی یہ بینائیاں، توجہ، چھین لے دشمنوں کی یہ بینائیاں، روز روشن میں نازل سیاہ رات کر، چھین لے دشمنوں کی یہ بینائیاں، روز روشن میں نازل سیاہ رات کر، زندگی کیا ہے خود موت پاؤں پڑے، آج چنگاریوں کی وہ برسات کر۔ کہتے ہیں اچھا زندگی کیا ہے خود موت پاؤں پڑے، آج چنگاریوں کی وہ برسات کر۔ عباس پہنچ گیا قلب لشکر میں، تلوار کہتی ہے مولا تھوڑا سا اور بتا دے کیسے لڑوں۔ قبلہ میں اس لیے چپ کر گیا ہوں کہ اب معراج پہ ہم پہنچ گئے ہیں اور دعا بھی مانگنی ہے۔ ضبط کر کے دیکھو، اگر عباس معجزہ ہے تیری رگوں سے پھوٹے گا، تجھے دعا کی قبولیت کا یقین آئے گا۔ تلوار کہتے ہیں مولا کیسے لڑوں؟ اب قبلہ میری مستی بھی دیکھیں، اپنی مستی بھی دیکھیں۔ تلوار کہتے ہیں کیسے لڑوں؟ عباس نے اپنا زانو زین پہ رکھا، زین پہ رکھ کے اپنی تلوار کو عباس نے کمان میں بدلا، حق نہیں، اپنی تلوار کو کمان میں بدلا۔ عباس مخاطب ہوا تلوار سے، ساری کائنات پہ سناٹا ہے، شاخوں نے ہلنا چھوڑ دیا، ریت نے اڑنا چھوڑ دیا، سورج کی جو کرن زمین پہ آتی ہے پیوست ہو جاتی ہے، واپس جانا بھول جاتی ہے۔ اسرائیل ہانپ رہا ہے، دائیں چلوں بائیں چلوں کہاں جاؤں۔ حیدر کرار کا بیٹا، اولے الامر کا جانشین، زندگی میں پہلی بار اتنے سر اڑا رہا ہے، کس انداز میں کیا کیا بات کر رہا ہے۔ تلوار نے کہا کیسے لڑوں؟ عباس کے ساتھ حسین کا واسطہ، عباس کا واسطہ، واسطے دے کے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ قیمت اسی یہ بات سے لوں گا، داد اور دعا میرا حق بنتا ہے، میں چاہتا ہوں اپنے ساتھ لے کے تمہیں اڑوں اور وہاں تک اڑے جہاں تک جبریل نہ روکے۔ عباس تلوار کو دیکھ کے کہتا ہے کہ سن کسی کی نہ سن، یوں نہیں یوں نہیں یوں نہیں یوں نہیں، میں نے وعدہ کیا تھا دل کے 12 محسوس ہوں گے، اگر نہ ہو میں نے دروازہ عباس سے بھیک کوئی نہیں مانگی۔ ہاں قبلہ یہ تو وہ نظم میں پڑھ رہا ہوں، وہ قصیدہ پڑھ رہا ہوں، گنگوں کو زبان ملی ہے قبلہ سندھ میں، مجھے پاک عباس کی قسم تو موجزے عباس کے جانتا ہی نہیں۔ آواز آئی سن کسی کی نہ سن، سن کسی کی نہ سن، سن کسی کی نہ سن، سن کسی کی نہ سن۔ آخری وقت ہے، دل میں دعائیں رکھ کے میرے ساتھ چلو اور کوئی منہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ عباس کے نام کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں میرے ساتھ چلتے آؤ، جسے نیند آئی ہوئی ہے دو یا 1 منٹ کے لیے آ کے کھول لے اور میری باتیں سن لے، اس کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ سن کسی کی نہ سن، سن کسی کی نہ سن، انوار سے کہہ رہا ہے عباس، سن کسی کی نہ سن، ہائے ہائے، سن کسی کی نہ سن، سن کسی کی نہ سن، ایک ہی دھن کا بن اور چن چن کے مغرور سا کاٹ دے۔ میں نے وعدہ کیا ہے کہ تو بولے گا، ساری پوری توجہ بزرگوں، پوری توجہ۔ تلوار سے بات کہتے ہیں سن کسی کی نہ سن، ایک ہی دھن کا بن۔ صبح تک اگر عباس کی مستی تیری رگوں میں لہو کی جگہ روا نہ رہی تو میں نے بابر حوائج سے بھیک مانگی کوئی نہیں، اور اگر روا رہے اور صبح تک تجھے نیند بھی نہ آئے اور موسم نگوی کے مصرے گونجتے رہے اور سفین نظر آتا رہے تو دعا دینے کا میں دعا لینے کا حقدار ہوں۔ عباس کہتے ہیں سن کسی کی نہ سن، ایک ہی دھن کا بن اور چن چن کے مغرور سر کاٹ دے۔ سنسناتی ہوئی سرسروں سے گزر، وار سینے پہ کر اور جگر کاٹ دے۔ تھکا ہوا نعرہ نہیں، اس لیے جوان میرے سامنے بیٹھے رگوں میں کڑک بھر کے
पूरी तरह से नारा लगाया करो, बात खत्म हो रही है। सुन किसी की न सुन, चलो पूरी तवज्जो, सुन किसी की न सुन, एक ही धुन को बुन और चुन चुन के मगरूर सरकार दे। सैयदा इसी अब्बास का वास्ता जो तेरे अब्बास का जिक्र सुन के खुश हो रहे हैं, मेरी आका दादी उनकी सारी मुरादें पूरी कर। सुन किसी की न सुन, एक ही धुन को बुन और चुन चुन के मगरूर सरकार दे। तलवार से कह रहा है अब्बास, सनसनाती हुई सब सरों से गुजर, बाहर सीने पे कर और जिगर काट दे। तलवार कहती है और क्या करूं? अब्बास कहते हैं सोचती क्या है, नोक से रोक ले वक्त की गर्दश है। सुन किसी की न सुन, आगे न महफिल पूरे उरूज और मेराज पे जिसका मैंने वादा किया था। सुन किसी की न सुन, एक ही धुन को बुन और चुन चुन के मगरूर सरकार दे। सनसनाती हुई सब सरों से गुजर, बाहर सीने पे कर और जिगर काट दे। और क्या करो? बात कहते देखती क्या है, नोक से रोक ले वक्त की गर्दशें, दस्ते शाम हो वजूद सहर काट दे। नोक से रोक ले वक्त की गर्दशें, दस्ते शाम हो वजूद सहर काट दे। जहां बास वाला मुझे हिम्मत दे। अब अगर मैं सब पसंद आए तो खड़े होके दाद देना और नारा लगाना है बहुत बड़ा, ना पसंद आए तो कोई नारा नहीं। सुन किसी की ना सुन, चैलेंज, सुन किसी की ना सुन, एक ही धुन को बुन और चल चल के मगरूर सरकार दे। सनसनाती हुई सब सरों से गुजर, बाहर सीने पे कर और जिगर काट दे। और क्या करूं? अब्बास कहता है नोक से रोक ले वक्त की गर्दशें, दस्ते शाम हो वजूद सहर काट दे। और क्या करूं? अब्बास आदम के लहजे में कहता है दस्ते शाम हो वजूद सहर काट दे। और क्या करूं? शीश के लहजे में कहता है दस्ते शाम हो वजूद सहर काट दे। और क्या करूं? श्याम के लहजे में कहता है दस्ते शाम हो वजूद सहर काट दे। और क्या करूं? मुहल्लस के लहजे में कहता है दस्ते शाम हो वजूद सहर काट दे। और क्या करूं? महूक के लहजे में कहता है दस्ते शाम हो वजूद सहर काट दे। और क्या करूं? उमैशा के लहजे में कहता है दस्ते शाम हो वजूद सहर काट दे। और क्या करूं? जाफत के लहजे में कहता है दस्ते शाम हो वजूद सहर काट दे। और क्या करूं? बर्रा के लहजे में कहता है दस्ते शाम हो वजूद सहर काट दे। और क्या करूं? जफीरा के लहजे में कहता है दस्ते शाम हो वजूद सहर काट दे। और क्या करूं? इब्राहिम के लहजे में कहता है दस्ते शाम हो वजूद सहर काट दे। और क्या करूं? इस्माइल के लहजे में कहता है दस्ते शाम हो वजूद सहर काट दे। और क्या करूं? इसहाक के लहजे में कहता है दस्ते शाम हो वजूद सहर काट दे। और क्या करूं? याकूब के लहजे में कहता है दस्ते शाम हो वजूद सहर काट दे। और क्या करूं? यूसुफ के लहजे में कहता है दस्ते शाम हो वजूद सहर काट दे। और क्या करूं? सबरिया के लहजे में कहता है दस्ते शाम हो वजूद सहर काट दे। और क्या करूं? शुएब के लहजे में कहता है दस्ते शाम हो वजूद सहर काट दे। और क्या करूं? मूसा के लहजे में कहता है दस्ते शाम हो वजूद सहर काट दे। और क्या करूं? ईसा के लहजे में कहता है दस्ते शाम हो वजूद सहर काट दे। और क्या करूं? मोहम्मद के लहजे में कहता है दस्ते शाम हो वजूद सहर काट दे। और क्या करूं? हुसैन के लहजे में कहता है दस्ते शाम हो वजूद सहर काट दे। हुसैन के लहजे में कहता है दस्ते शाम हो वजूद सहर काट दे। और क्या करूं? हसन के लहजे में कहता है दस्ते शाम हो वजूद सहर काट दे। और क्या करूं? और क्या करूं? अली के लहजे में कहता है दस्ते शाम हो वजूद सहर काट दे। और क्या करूं? अल्लाह का लहजा अख्तियार करके पूरे जज्बात में आके अब्बास कहता है सोचती क्या है, आज जिब्रील भी पर बिछाए अगर तू रियायत न कर उसके पास। एक ही धन को बन
اور چم چم کے مغرور سر کاٹ دے، سنسناتی ہوئی سب سروں سے گزر، بار سینے پہ کر اور جگر کاٹ دے، اور کیا کرو بات کہتا ہے دیکھتی کیا ہے، نوک سے روک لے وقت کی گردشیں، وقت شام و وجود سحر کاٹ دے، اور کیا کرو بات کہتا ہے دیکھتی کیا ہے، آج جبریل بھی سر بچھائے اگر تو رعایت نہ کر، دونوں بازو بلند کر کے عباس کو مدد کے لیے بلاتے ہوئے نعرہ حیدری، اس سے اور بڑا نعرہ حیدری، اس سے اور بلند نعرہ حیدری، اس سے اور بلند نعرہ حیدری، پوری طاقت صرف کر کے آج تک اٹک کی سرزمین میں ایسا نعرہ نہ زمین نے سنا ہو نہ آسمان نے، نعرہ حیدری، لا الہ ذکر العباس کا واسطہ ہماری یہ نوکری قبول کرنا، بارے نہ تجھے واسطہ ہے جناب عباس کی وفا کا، جو مومن اور مومنات کیونکہ جشن ہے تیری آنکھیں مساجد کے لیے تلی ہوئی ہیں، میں ضرور پڑھتا مساجد، پھر کسی وقت آؤں گا، اور یار نہیں برداشت کر سکو گے، میں پہلے لفظ چلو 2 لفظ کہے آپ نے، صرف تیسرا لفظ نہیں پڑھوں گا، اور 2 لفظ صبح تک برداشت ہو گئے تو میں آپ کو مان جاؤں گا، تسلیم کر جاؤں گا، آپ کے سینے میں پتھر ہے، چھٹا حملہ کر کے عباس مڑا، مڑ کے حسین کو دیکھا، آواز آئی آقا حسین اجازت ہے، حسین کہتا ہے شاباش، جب حسین نے کہا شاباش، عباس نے تلوار روکی، اپنا امامہ اتارا، گردن میں پیش ڈالے، زین پہ بیٹھ کے دونوں ہاتھ جوڑ کے آواز آئی مولا حسین، مولا حسین، ماں زہرا کی دادر کی قسم کھا کے آج وعدہ کر جیسے آج اجازت دیا ہمیشہ دے گا، سلامت ہے، جیسے آج اجازت دیے جیسے آج اجازت دی ہے، یہ تیرا کمال نہیں، تیرا کمال نہیں، یہ اس بی بی کا کمال ہے جو آج آئی ہوئی ہے، ہاں قبلہ 11 سال کے عباس کو قبلہ بابا نے اجازت دی، 10 بھائیوں نے اجازت دی، ہر کوئی شاباش کہتا رہا، 2 فکروں کے بارے اجازت لی ہے، بخاری صاحب کی فوٹو نہیں کہوں گا، جب چھٹا حملہ عباس نے کیا حسین دوڑ کے آیا، آواز آئی بابا 11 سال کی عمر ہے، کم سے میرا بھائی ہے، چھٹا حملہ کر رہا ہے، اجازت ہو عباس کو پانی دے آؤ، علی کی آواز آئی حسین پانی لے ضرور جا لیکن کوشش کر پیاسا لڑنے کا عادی ہو جائے، سلام پانی ضرور لے جا لیکن کوشش کر پیاسا لڑنے کا عادی ہو جائے، حسین نے پانی کا دام وہیں گرا دیا، آواز آئی عباس تیری قسمت، بارے لہا دس میں بارے لہا، اسی ذکر میں بات کا راستہ ہماری یہ مختصر سی عبادت میں شمار کر، اسے شغل میں شمار نہ کرنا، خالق عباس کے ذکر کا جو اجر تیرے نزدیک ہے وہ ہمیں عطا کر، جو مومنین اور مومنات اس مجلس اور محفل میں موجود ہیں یا کسی وجہ سے نہیں آ سکے، خالق ان کی عزت اور ناموس کا تحفظ فرما، خالق ہم میں جو بیمار ہیں حسین کے بیمار بیٹے کا واسطہ انہیں شفا کامل عطا، جی بابا میرے بھائی کی دعا ہے، ایک معصوم بچہ بیمار ہے، اس اصغر کا واسطہ جس کی ماں رباب رات کو زندان میں سوتے ہوئے نیند میں زمین پہ ہاتھ پھیر کے کہتی اصغر اللہ جانے تو کہاں سویا ہے، خالق کسی علی اصغر کا واسطہ جو بیمار ہے اسے شفا عطا فرما، حضور کا راجہ نثار حسین صاحب کو شفا کامل عطا فرما، سید محمد عقیل کو خالق اولاد نرینہ سے سرفراز فرما، جنہیں اولاد دی ہے انہیں عمر خضر عطا فرما، جنہیں اولاد نہیں دی رباب کی اجری ہوئی جھولی کے صدقے انہیں اولاد نرینہ سے سرفراز فرما، خالق جو مقروض ہے ان کا قرض غائب سے ادا فرما،
جو گھروں سے دور اپنی نوکریوں میں مصروف ہے خالق ان کے گھروں کی حفاظت فرما. خالق محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ جو تجارت پیشہ حضرات ہیں ان کی تجارت میں انہیں منفعت عطا فرما. خالق جن نوجوانوں نے امتحان دیا ہوا ہے انہیں امتحان میں کامیابی عطا فرما. بار رہا تجھے واسطہ ہے جناب عباس کی وفا کا اور عباس کے 5 سال کے فضل کا واسطہ. اطر کی سپاہ عباس کے نوجوانوں کو اس کے سرپرستوں کو اس میں دامے درمے قدمے سخنے حصہ لینے والوں کو ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو خالق اجر کثیر عطا فرما. ان کے رزق میں وسعت عطا فرما. ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. ان میں آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما. جہاں جہاں شیعان علی آباد ہیں تو خود حفاظت فرما. خالق حسین تیری پہچان ہے تو حسین کا محافظ ہے. خالق حسین کی کربلا کا تحفظ فرما. علی کے نجف کا تحفظ فرما. صہیونی طاقتوں سے مسلمانوں کو نجات دے. خالق محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ ہم یتیموں کی طرح جی رہے ہیں. ہمارا وارث پردے میں ہے اس کا ضرور جاننا ہے. خالق جو میری مائیں بہنیں میرے بھائی میرے بزرگ یہاں تشریف فرما ہیں ان کی جو نیک دینی دنیاوی تمنائیں ہیں تو پوری فرما. محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ اب سارا عباس نے میرے ذمہ دعا لگائی ہے خالق اس لیے اس مقصد میں کامیابی عطا فرما. محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ جو مومنین و مومنات یہاں موجود ہیں یا نہ موجود ہیں خالق انہیں اپنے کرم سے نواز. ہمارے خالی دامن میں آج کی رات اپنی نعمت نازل فرما. ہم نے جو جو دعائیں مانگ کے عباس کا ذکر سنا ہے امام زمانہ کی موجودگی میں خالق ہماری دعائیں پوری فرما. محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ ہم سے ایسے اعمال سرزد کرا کہ قیامت کے دن آل محمد کے سامنے سفرو ہو. خالق گزشتہ گناہ معاف فرما. آئندہ گناہوں سے امان دے. اللہ بار رہا جو مومنین اور مومنات وفات پا چکے ہیں اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں انہیں جوار سیدہ طاہرہ اور جوار سید الشہداء میں جگہ عطا فرما. جو مومنین زندہ ہیں انہیں عمر خضر عطا فرما. خالق جتنے مومنین جہاں موجود ہیں میں بار بار دعا مانگ رہا ہوں انہیں مہربانی فرما. ہر قسم کی آفات سماوی بلیات عرضی سے محفوظ رکھ. عزاداری مظلوم میں کربلا جاری رہے. خالق ذکر حسین چلتا رہے. مجلسیں ہوتی رہیں ماتم ہوتے رہیں. ہمارے پاس امانت ہے عزاداری مظلوم میں کربلا. ہمیں صلاحیت عطا فرما اسے آئندہ نسلوں تک ہم لوٹا سکیں. ہماری آئندہ نسلوں کو صلاحیت عطا فرما وہ ذکر حسین جاری رکھ سکیں. اللہم کن ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وتتطور وتمتع فيها طويلا. اللهم يا مدبر الامور ويا رازق القبور يا مجري البحور يا ملجم الحديد لداود عليه الصلاة والسلام وفعل بنا ما انت اهل ولا تفعل بنا ما نحن اهل بجاه محمد وآله المعصومين. اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها بعدد ما احاط به علمك. بار الہ مجھ سمیت جس ذاکر شاعر عالم یا کسی بھائی نے یہاں من کے بعد مدحت ذکر فضائل مسائل آل محمد بیان کیا ہے ہمارے قدر وقار اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ان کا عاجل کثیر فرما. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ